تو جو دادو اور مرید کے میں بچہ ہے وہ جب اسکول نہیں جا رہا اور امید بھی نہیں ہے جانے کی تو پھر ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ اس لیے نیند آ رہی ہے کہ وہ ہمارا بچہ نہیں ہے. دس از دا وین یو اسپیک دس لینگویج. کیونکہ میں کہتا ہوں جب آپ بجٹ پاس کرتے ہیں اور ڈیسک بجاتے ہیں یو آر ایکچولی اپروونگ کہ یہ پھر فواد چودھری نے بہت سی پولیٹیکل پارٹیز چینج کی ہیں. کیسے کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں جا سکتا ہے بندہ؟ کیا ایک اور پارٹی کی گنجائش ہے پاکستان میں؟ دیٹ از دا کی کوسچن. دنیا بھر میں ٹریڈیشنلی 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ یہ شریف سن زرداریز کو کسی طرح سے فٹ کرنا ہے. عمران خان نے 30 اکتوبر 2011 میں ایک ریلی کی تھی اور وہ سر بہت بڑا جلسہ وہیں سے تو شروع ہوا تھا. سر وہ تو فوج نہیں کر ویسے سکتی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتا ہوں سر وہ لیکن فوج تو نہیں کر سکتی نا سر. عوام فرسٹریٹڈ. یہ بات سنیں میں پرسنلی بتاتا ہوں. ایک کنسپریسی تھیوری یہ کہتی ہے کہ جی اسحاق ڈار آپ کو بہت ناپسند کرتے ہیں. ناپسند مطلب ہی نیور لائکڈ پی ایم ایل این. ایک تو وہ ہے اس لحاظ سے کہ پنجاب بیسڈ پارٹی ہے. آپ لاہور چیمبر کے اگر کچھ نہیں رہے گجرانوالہ چیمبر کے کم سے کم تو ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ تو ہونے. چکوال اقوال بھی چل جائے گا. چکوال اقوال بھی چل جائے. کراچی سے کہاں؟ بائی دا وے بھٹو کو تو میں بالکل بھی نہیں بلیم کرتا سر. یہ ایک تو بنا لیا. نہیں ایک بنا لیا. میں آپ کو ایک ریزن دے دیتا ہوں. بٹ یہ کہہ دینا کہ ادھر ہم ادھر تم اور ایسٹ پاکستان ٹوٹ گیا. آئی مین کو بچوں والی بات. اچھا عماد وسیم از اے میچ ونر ایز وی سو ان دی پی ایس ایل. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ عدیل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بھائی آج کی پوڈ کاسٹ بڑی اسپیشل بھی ہے, دلچسپ بھی ہوگی. اینڈ دس واز سم تھنگ آئی واز ویٹنگ فار اے ویری لانگ ٹائم. بہت عرصے سے ہم پلان کر رہے تھے لیکن آج بالآخر ایک نشست پہ بیٹھی گئے ہیں فیس ٹو فیس. اور جن شخصیت کی میں آپ سے ملاقات کراؤں گا, آئی نو ہم فار اے ویری لانگ ٹائم. جس وقت شاید اتنے یہ مشہور نہیں تھے جتنے آج ماشاء اللہ ہو چکے ہیں. بیکاز ہی ہیپن ٹو بی ون آف دا امپلائرز, ون آف دی آرگنائزیشنز آئی یوز ٹو ورک فار. اس میں یہ جو ہے اس کے اونرز میں سے ہوا کرتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پتہ نہیں ان کو یاد بھی ہوگا یا نہیں. لیکن بہرحال ایک ایسی شخصیت جن کو اس وقت تو ہم ایک سیاستدان کی حیثیت سے جانتے ہیں, لیکن یو وڈ بی کوائٹ سرپرائز ٹو نو دیٹ ہی از مچ ہز نالج اینڈ ایوری تھنگ. ان کا ایکیومن جو ہے وہ پاکستان کے ایک ٹپیکل پولیٹیشین سے کہیں زیادہ ہے. ویل اس وقت تو ماشاء اللہ بہت کم ان کی زندگی کی باتیں بچانے کی رہ گئی ہیں کسی بھی پوڈ کاسٹ کے لیے. یہ اتنا اپیئر ہوئے ہیں پچھلے تقریباً کوئی سال 1.5 سال میں, لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کچھ ان کی شخصیت کے نئے پہلو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں. سابق گورنر سندھ مسلم لیگ نون کے اب پتہ نہیں لیڈر ہیں یا ایکس لیڈر ہیں کیا ہیں, یہ ہم ان سے پوچھ لیں گے. محمد زبیر صاحب, سر السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سر؟ زبردست سر. بالآخر آج سیٹنگ ہو ہی گئی آپ کے ساتھ. I was looking forward to this. سیم ایئر سر. اور ویسے تو میری زبیر صاحب کے ساتھ واٹس ایپ پہ کافی گفتگو چل رہی ہوتی ہے, لیکن کچھ سوالات میں نے واقعی رکھے ہوئے تھے کہ کبھی آپ کے ساتھ ہم کیمرے پہ گفتگو ریکارڈ کریں گے تو اس میں یہ ضرور آپ سے پوچھوں گا. بہت بڑا فرق ہوتا ہے کیمرے پر اور واٹس ایپ یا پرائیویٹ پہ. بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. پاکستان میں جب آپ بات کرتے ہیں نا تو زیادہ تر لوگ تو بھاگ جاتے ہیں کیمرے کے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں لوگ. زبیر صاحب کی 2 باتیں مجھے پتہ ہے, ان کو دو اینٹیٹیز سے بہت پیار ہے. ایک ہے مانچسٹر یونائٹڈ اور ایک ہے مسلم لیگ نواز. دونوں مشکلات میں ہیں سر. دونوں کی مشکلات ملتی جلتی ہیں. مانچسٹر یونائٹڈ کو بہت پیریڈ ہو گیا جب سے الیکس فرگوسن گئے ہیں. ہاں بالکل. تو وہ 10 سال ہونے کو کھڑا رہے ہیں. بالکل. اور کوئی جو پرفارمنس اس سیزن کی ہے اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ بہت جلد واپسی ہوگی ان دا ٹاپ فلائٹ. اب ان کمپیئر ٹو دا ادر ٹیمز اگر انگلش فٹ بال کی. اور مسلم لیگ نون کی 2 سال سے چل رہی ہے. میں مشکلات اس سے ریلیٹ کرتا ہوں, حکومت میں آنے کی بات نہیں ہے, بٹ مشکلات جب سے حکومت میں آئے ہیں. لیٹ می پٹ اٹ لائک دیٹ. سو پولیٹیکل پارٹی کا مین جو چیز ہوتی ہے ٹو ڈٹرمن کہ ویدر اٹ از ان گڈ شیپ اور بیڈ از دا پاپولیرٹی. عوام میں کتنی پاپولیرٹی. 2022 اپریل سے وہ ڈپ کر رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ رک گئی ہے, اس کے آگے کوئی گنجائش ہے. مزید کیا ڈپ ہوگی ویسے؟ مزید کیا ڈپ ہوگی. ویسے ایک اور دلچسپ بات میں بتا رہا ہوں, زبیر صاحب اور میں جنرلی ہم بہت سارے ایشوز میں, ہماری جو جان پہچان پچھلے 15-16 سال کی ہے اس میں شاید یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں, ایک پیج پر ہم آ چکے ہیں, ہم 1 پیج پہ ہیں. ورنہ جنرلی ہمارے اختلافات ہی رہیں. لیکن ایک اور بات, زبیر صاحب کرکٹ کے بھی بہت بڑے فین ہیں اور ہم نے ساتھ کمنٹری بھی کی ہے سر, آپ کو پتہ نہیں یاد ہو, ٹورانٹو میں ٹورنامنٹ ہوا تھا اور ہم اپنا کراچی 107 میں ہم نے ساتھ بیٹھ کے کمنٹری بھی کی تھی. تو بڑی زبردست یادیں ہیں. لیکن بہرحال آج سر سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں, ابھی ذرا پریزنٹ کی بات کرتے ہیں, پھر آپ کی لائف وغیرہ, اور فرصت سے بات کریں گے سر. جلدی تو نہیں, آپ کو میں نے اتوار کے دن بلایا اس لیے ذرا فری.
سنا ہے آپ جوائن کر رہے ہیں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی شاہد خاقان عباسی اور وہ مفتاح اسماعیل والی آ رہی ہے. لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اب محمد زبیر بہت جلدی اس میں جوائننگ دینے والے ہیں. ایکچولی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ پالیٹکس میں آ کے پہلے ہم فار ایگزامپل نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. جیسے فواد چودھری نے بہت سی پولیٹیکل پارٹیز چینج کی ہیں, تو میں ان سے, اور میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے, فواد سے. اوکے, آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ. اوکے, آئی ہیو نو ایشو ود اینی ون فرام اینی ادر پولیٹیکل پارٹی. وہ ہر ایک کا اپنا رائٹ ہوتا ہے اوپینین فارم کرنے کا. تو میں اس کو یہی پوچھتا یار کیسے کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں جا سکتا ہے بندہ کوئی. تو وہ کہتا تھا وہ زبیر جب وقت آئے گا نا تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. اوکے ٹھیک ہے. اینی ویز I haven't decided as yet. Right. It's a big step. Right. Because question یہ ہوتا ہے at my stage, آپ جوائن کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل اس لیے جوائن کر رہے ہیں کہ اس کا پاور میں آنے کا چانس ہے. اس لیے بیکاز لیٹس ناٹ بی شائی اباؤٹ اٹ. جس طرح ہر پولیٹیکل پارٹی صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی دے کمپیٹ فار پاور نا. تو یہ تو چھپانے کی بات نہیں ہوتی. اس میں یہ کہنا کہ جی یس ایز کانگریس ممبر آئی وانٹ ٹو ون دس الیکشن نا, یا بی جے پی میں یا ریپبلکن پارٹی اور واٹ ایور. سو آپ پولیٹیکل پارٹی کی طرح انڈیویژل بھی دے آر سیکنگ پاور. Because if my political party wants to do something good for the country, wants to be in power, تو میں اس میں ایک رول پلے کرنا چاہتا ہوں. ہر ایک کا پہلے اپنا سیلفش انٹرسٹ ہوتا ہے, اور وہ جو بھی پولیٹیشین ہوگا تو اگر یہ کہتا ہے نہیں مجھے کوئی پاور سے انٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ, میں نہیں کہہ رہا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں, بٹ وہ پاور میں ضرور آنا چاہتے ہیں نا, ادروائز آپ کر رہے ہیں پالیٹکس میں. زبیر صاحب لیکن جو ایک سوال بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کیا ایک اور پارٹی کی گنجائش ہے پاکستان؟ دیٹ از دا کی کوشچن نا. دیکھیں پاکستان کی اگر ہم بات کریں, دنیا بھر میں ٹریڈیشنلی 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے. یو کے, جرمنی, فرانس, جو بھی آپ اٹھا لیں. یو کے میں ایک 3rd لبرل پارٹی آئی ہے, بٹ وہ ایک بالکل آپ نے دیکھا پچھلے 30 سال 40 سال ایک اس کا لمیٹڈ ایک اسپیس ہے, ٹھیک ہے, بٹ مین جو ہے وہ لیبر پارٹی اور دوسری کنزرویٹو پارٹی ہے. پاکستان میں بھی 2 پارٹی سسٹم تھا, اور 2 پارٹی سسٹم ہوتا کیوں ہے؟ 2 پارٹی سسٹم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک طبقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایک پارٹی. جس طرح اگر ہم ٹریڈیشنلی اس کا یو ایس کی ایگزامپل لیں تو ریپبلکن پارٹی ریپرزینٹس دا کنزرویٹو سائڈ آف امیریکا, اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی ریپرزینٹس دا لبرل سائڈ. تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز سے لے کے بڑے بڑے ایشوز تک, چاہے وہ اکانومی, فارن پالیسی, اور ایشوز لائک پرو گے ہیں یا اینٹی گے ہیں, یا آپ پرو ابارشن ہے, اینٹی ابارشن ہے, وہ چرچ گوئنگ از اوبیسلی ریپبلکن پارٹی. تو ایک اس لیے ہوتے ہیں 2 ایسے ٹریڈیشنلی. پاکستان میں بڑی کوشش ہوئی ہے, بہت سے, جنرل اسلم بیگ نے پارٹی بنائی, اظہر خان نے پارٹی بنائی, افتخار چودھری صاحب نے پارٹی بنائی, جنرل مشرف واز اے پاپولر گائے, اوکے, ویری پاپولر گائے, بٹ ہی فیلڈ, میزریبلی فیلڈ, اگر آپ اس سے اگر میجر کریں. سو عمران خان پی ٹی آئی از دا اونلی سکسیز اسٹوری ایز اے 3rd پارٹی. بٹ اس کی بھی اگر آپ ہسٹری دیکھیں, ہی فارم دا پارٹی 1996 when he was a big time celebrity, okay, world wide, صرف پاکستان میں نہیں. He was not a normal cricketer. I mean, he was viewed as a great personality even from the cricketing standpoint. پھر وہ جو بھی شوکت خانم بنائے and so on. So he was popular, he was admired and so on. But between 1996 to 2011 he had won just 1 parliamentary seat. Okay, وہ بھی ڈاؤٹفل کہی جاتی ہے, وہ بھی ڈاؤٹفل کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے, بٹ لیٹس گیو ہم دیٹ, ٹھیک ہے نا. سو ہی واز ناٹ سکسیزفل, ہی واز گوئنگ نو ویئر. اور آپ شاید میرے سے ایگری نہیں کریں گے کہ وہ بھی ان کی سکسیز کا جو 2011 سے رائز شروع ہوا, وہ بھی ایک دھکا پیچھے سے لگا, بیکاز ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ یہ شریف اینڈ زرداریز کو کسی طرح سے فٹ کرنا ہے. تو اس میں ایک وہ اسپیس کریٹ کی, بیکاز اگر آپ جوائننگ دیکھیں اس وقت 2011 کے جلسے کے بعد, all those guys, شاہ محمود قریشی سے لے کے جہانگیر ترین اینڈ all of those guys, عمران تو وہی باتیں کر رہا تھا نا, کرپشن کے خلاف, زرداری کے خلاف, شریف کے خلاف, وہ 97 میں بھی کر رہا تھا, 2000 میں بھی کر رہا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ سو میں پوائنٹ یہ ٹو کنکلوڈ دا پوائنٹ, بٹ he was popular and he just needed that support from my standpoint. تو وہ
اس کے لیے اسپیس بنی. سو اٹس ناٹ این ایزی تھنگ فار اے تھرڈ پارٹی ٹو کم اینڈ ایک نئی پارٹی آنا. اور ویسے عمران خان کی جو ہم نے بات کی اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. جو میرا اس میں پرسپیکٹیو ہے, بیکاز ظاہر ہے سر میں بھی اس زمانے میں ریڈیو کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے. میں نے اکثر مذاق میں یہ بولتا ہوں یار میں نے پاکستان کا کیا عروج و زوال دیکھ لیا ریڈیو مائک کے سامنے. خیر عروج تو کم ہی تھا, ہم نے کتنا دیکھا, عروج کم آیا, زوال ہی زوال دیکھ رہے ہیں ہم تو. ویسے واقعی پچھلے 20 سال میں تو یہی دیکھا ہے سر. بٹ 2011 تک عمران خان نے 30 اکتوبر 2011 میں ایک ریلی کی تھی, اور وہ سر بہت بڑا جلسہ, وہی تو وہیں سے تو شروع ہوا تھا سر. وہ تو فوج نہیں کر ویسے سکتی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتا سر وہ لیکن فوج تو نہیں کر سکتی نا سر. عوام فرسٹریٹڈ تھی. بھائی شجاع, یہ بات سنیں, میں پرسنلی بتاتا ہوں. رائٹ. شجاع پاشا واز آن دا ہنٹ جی فار, میں کچھ نام نہیں لوں گا, آپ کو الگ سے بتا دوں گا. ایون کارپوریٹ ورلڈ میں رائٹ آ کے جنرل شجاع پاشا سٹنگ جنرل واز میٹنگ کارپوریٹ ایگزیکٹوز اینڈ انکریجنگ دیم ٹو جوائن دس پارٹی. رائٹ. I don't remember exactly, that was pre-October 30th جلسہ اور post, but it was around that time. اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, آئی مین ٹپیکل بلٹ اپ آف دا نیریٹو کہ جی تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اینڈ دا سمپل فیکٹ واز دیٹ آفٹر پرویز مشرف the option for military to directly intervene was no more there. So they were trying to create a hybrid system. Right. اور اس میں صرف ایک جنرل شجاع پاشا نہیں تھے, سارے کے سارے شامل تھے. سو وہ میں تو ڈائریکٹلی وہ ایک اسپیکٹ کہہ رہا ہوں. دوسرے کئی چیزیں ایسی ہیں جس طرح سے ایک پرویز الہی ابھی تو پریزیڈنٹ ہے نا پی ٹی آئی کے, ان کی آج سے 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے یا 3 سال پہلے کی ایک وہ انٹرویو ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ فنومنا شروع ہوا ہے پی ٹی آئی کا, سو شجاعت اور پرویز الہی گئے جنرل کیانی کے پاس, ہو واز دا سٹنگ چیف, ٹو کمپلین کہ جی ہمارے لوگوں کو فوج جو ہے وہ زبردستی ریزائن کروا کے پی ٹی آئی میں گزاری ہے, تو آپ یہاں تو ہاتھ رکھیں. جنرل اکارڈنگ ٹو دا پی ٹی آئی پریزیڈنٹ ٹوڈے, انہوں نے فون کیا شجاع پاشا کو کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ان سے مل لیں, یہ آئیں گے آپ کے پاس اور آپ یہ نہ کریں, یہ تو ہمارے لوگ ہیں یہ وہ. سو جب شجاع پاشا کے بقول پرویز الہی کے جب وہ شجاع پاشا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. تو آدھے گھنٹے کے بعد اسی ڈسکشن میں وہ کہتے ویسے اس میں خرابی کیا ہے, آپ لوگ آ جائیں نا. لیکن میں کوٹ کس کو کر رہا ہوں, پریزیڈنٹ آف پاکستان تحریک انصاف. پوائنٹ ٹیکن سر. ہاؤیور میرا ایک یہاں پہ نقطہ آتا ہے سر. فوج پچھلے 2 سال سے یا اسٹیبلشمنٹ پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہی ہے, کبھی کوئی آئی پی پی کے نام سے ایک پارٹی بن جاتی ہے. میں بڑا حیران سر, میں بادرآباد کی طرف رہتا ہوں, اتنے ووٹ نہیں پڑے جتنے کھمبوں پہ ان کے پوسٹرز لگے ہوئے. 246 ووٹ پڑے آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ کو. خاص طور سے میں نے اور میرے بیٹے کو میں نے اسائنمنٹ دیا پوچھنا تو اس کینڈیڈیٹ سے ہے کہ واٹ واز ہی تھنکنگ. محمود مولوی تھے جو کہ پی ٹی آئی کے, آپ جانتے ہیں. اچھا سر, پھر وہ ایک انہوں نے کے پی میں بھی بنائی, وہ پی ٹی آئی نظریاتی یا پارلیمنٹیرینز بنا لی انہوں نے, وہ کر لی. اچھا پھر سر یہ بات آپ کو بھی ماننی پڑے گی کہ نون لیگ کو بھی جو زبردست فقید المثال پش ملا ہے پچھلے 2 سال سے اینڈ آل, بیکاز وہ جو ایون جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی وہ بھی ایک ایکسٹینشن تھی پی ڈی ایم کے رول کی. سر وہاں پہ پھر یہ اسٹریٹجی کیوں نہیں چلی عمران خان کے لیے؟ آئی تھنک ایک اسٹریٹجک ونڈو 2011 میں کھلی تھی. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, عمران خان کی بھی نہیں چلی تھی all those years till the time he was labelled as pro establishment. میری نظر میں اب سسپینڈ ہے میرا, post 99 PMLN was truly an anti-establishment party. Okay. And just to clarify, anti-establishment does not mean that you hate Fauj. It just simply means that you're talking about civilian balادستی. آپ ان کی سیاست میں دخل اندازی کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, fair enough. So that the moment the vote of no confidence thing started, and as it happened, وہ ایک complete change ہو گیا. Imran occupied that space as the anti-establishment person who is fighting for civilian supremacy, parliament ki baladasti and whatever. Right. And Nawaz Sharif and PMLN were totally in the lap of the establishment. Right. People don't like it. People don't like it. And especially جس طرح سے کیا کہ it's like عدیل میں اور آپ ایک جہاد کے طور پر ایک لے کے چلیں. سو کویشچن یہی تھا کہ بھائی نواز شریف صاحب آپ نے پھر 2016 میں کمپرومائز کر لیتے, ٹھیک ہے نا, آپ ڈرون لیگز بھی نہ ہوتا, وہ بھی نہ ہوتا, سارا کچھ نہ ہوتا, پارٹی بھی نہ ٹوٹتی, آپ بھی جیل میں نہ جاتے, تو آپ ہم تو سولین بالادستی کی جنگ. اور عدیل میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, آئی مین دس از واٹ مائی پوائنٹ آف ویو واز ایٹ دا ٹائم ووٹ آف نو کانفیڈنس, کہ 3.5 سال میں مریم نواز کے ساتھ تھا, بالکل تھرو آؤٹ.
اس وقت بھی ساتھ تھا جب وہ شروع میں ہم نے اس کو فورس کر کے باہر نکالا. پہلے تو آپ کہتے سنتے تھے نا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند ہے, ہم نے نکالا. اس میں صرف 4-5 لیڈرز تھے زیادہ. آج جو آپ دیکھتے نا نون لیگ کے چہرے, وہ 10 کلومیٹر قریب بھی نہیں آتے تھے جاتی عمرہ کے, ڈرتے تھے بیکاز اتنا ڈر خوف کا ماحول تھا. تو میں گیا ان کے ساتھ, ہر جگہ گیا ہوں, پنجاب میں, پاکستان کے ہر کونے کونے میں, اوور دا 3 years پیریڈ, گلگت بلتستان کے چپے چپے میں, بیکاز الیکشنز آپ نے کیمپیننگ آزاد کشمیر ساتھ ہوتا تھا, بالکل ایسی ان کے ساتھ کار میں سفر کرتے تھے. 90% آف دیٹ ایکسیپٹ فار کوئٹہ اور کمنگ ٹو کراچی وی ور آلویز ان دا کار. اوکے, so we saw those millions of people coming, جس طرح سے وہ دیکھنا چاہتے تھے مریم نواز کو, because she used to sit in the front seat. تو میں نے کہا کہ وہ جو ملینز کو میں نے ان کی آنکھوں میں جھلک دیکھی جلسوں میں, ریلیز میں, اور جو ہزاروں لوگوں سے میں خود ملا, ورکر سے, لیڈر سے, اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف پاکستان, they all felt that they're part of a historic struggle for civilian supremacy. وہ اسٹرگل وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں جو قائد اعظم کا ویژن تھا پاکستان. ان کی تھنکنگ یہ تھی, اور اس وجہ سے وہ they were proud of their participation in that thing, کہ جی باوجود اس کے کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے لیے مشکل وقت ہے, شاہد خاقان عباسی اندر بند ہے, رانا ثناء اللہ اندر بند ہے, مریم نواز اندر بند ہے, and so on and so forth, yet no one backed out of that struggle. No one backed out. And I felt probably much more than those simple guys, I am part of that great struggle to achieve. And it is not for seeking power, it is for on the base of the principle. So اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے ود دا بیکنگ ان لوگوں کی آئیں گے جن کے خلاف آپ نے محاذ شروع کیا تھا, تو I mean what does it say? زبیر صاحب, آپ کا پوائنٹ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کی عوام, ظاہر ہے آپ کا پولیٹیکل ایکیومنٹ مجھ سے کہیں زیادہ ہے, اور آپ بالکل سڑک پہ آپ جلسے وغیرہ ریلیوں کا حصہ رہے ہیں, تو پاکستانی جو ووٹر بیس ہے وہ کیا اب بائی دیئر اون مائنڈ سیٹ از اینٹی اسٹیبلشمنٹ ناؤ؟ They always have been. They always have been. Because اگر go back to Fatma Jinnah's election against Ayub Khan. Ayub Khan was a dictator. Yes. And by the way, he had brought economic prosperity. True. اگر آپ 65 میں ارلی 65 میں الیکشن ہوا تھا, تو اگر آپ 64 کے اینڈ تک اگر آپ اکنامک نمبرز دیکھیں بٹوین 58 and 64, there was a major turn around and Pakistan was being appreciated as a major country coming up on the Asian stage. اور بڑی ڈیولپمنٹ, منگلا ڈیم, تربیلا ڈیم, انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, the growth of the 22 families was بعد میں اس کو تو پولیٹیکل وہ بنا دیا تھا, بٹ دیٹ ریفلیکٹڈ کہ the kind of investment that was being made in Pakistan and the belief that Pakistan is going to be a major, اس کے پولیٹیکل فالٹ لائنس تھے, وہ الگ بات ہے. So Fatma Jinnah, according to Shahid Khaqan Abbasi, had won on Form 45 basis. صحیح میٹافورز مل گئے قوم کو ویسے. فارم 45 شاہد خاقان سے کسی نے پوچھا جب یہ کہہ رہے تھے, اس وقت بھی فارم 47 ہوتا تھا, اس نے کہا جو بھی فارم ہوتا تھا ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ کہتے ہیں نا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہو گئی اب یہ. بہترین بہترین. تو وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی نا. رائٹ, ٹرو. اور she had won. She had won, بالکل ہمارے. And with despite the massive support of the major stakeholders. Right. ایک تو فوج, ظاہر سی بات ہے, اور اس وقت فوج کے لیے بڑے اچھے جذبات تھے. مطلب اوبیسلی اس وقت دس واز دا فرسٹ ٹائم ایوب خان نے انٹروین کیا تھا, تو وہ لوگ اس کی لیجیٹیمیسی کو بھی ایکسیپٹ کرتے تھے کہ اٹ واز انیویٹیبل. 50s کی جو سیاست تھی اس میں کوئی چوائس کوئی نہیں تھی, اور پھر دیکھیں اکانومی کو کتنا گرو کرتی ہے, پاکستان کہاں پہنچ گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ڈسپائٹ دیٹ دی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ واز فار مور دین دی اسٹیبلشمنٹ ووٹ. سو ٹرو سر. تو سر اب آتے ہیں نا ذرا, جو جب یہ دیکھیں سر, یہ کھچڑی تو پک رہی تھی کافی پہلے سے, اچانک تو ایسا نہیں ہوا نا کہ جی 10 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا اسی قرارداد جو بھی تھی وہ پریزنٹ بتا دیں تو کب سے کھچڑی بننی شروع ہوئی تھی. اچھا, یہ بہت سی چیزیں جو میں نے قریب سے دیکھی ہیں اور کچھ اسیسمنٹ ہوتی ہے, تو 2+2 کر کے آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ اس کی ایک لاجیکل کنکلوژن تھی اس طرف. پارٹی کا پہلے نیریٹو تھا مزاحمتی, ٹھیک ہے, which was being led by نواز شریف. ٹھیک ہے, اوکے. گجرانوالا جلسہ واز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اوکے, ایکچولی گجرانوالا جلسہ واز اے پبلک فرسٹ ٹائم میں آ کے یہ تھا. اس سے پہلے, اس سے تقریباً مہینہ پہلے نواز شریف ہیڈ ڈیسائیڈڈ,
Okay, so PDM was formed around 20th September. Gujranwala happened on October 16th. یہ ہم 2020 کی بات 2020 کی بات کر رہے ہیں. تو وہ اس وقت وہ جو انٹرنل میٹنگز ہو رہی تھیں PDM کی یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی آف دا پارٹی اینڈ سینٹرل ورکنگ کمیٹی, his language was becoming hostile. He wasn't naming anyone. Right. But وہ گجرانوالہ میں انہوں نے ہاں گجرانوالہ نام بھی لے دیا تھا. تو وہ مزاحمتی سیاست ان کے حساب سے now is the time that we have to go full guns blazing and attack them and so on and so forth. بہت ہو گئی. تو وہ جو مزاحمتی سیاست تھی 2020 آپ نے بڑا اچھا یاد دلا دیا. 2021 میں اراؤنڈ مئی اور جون آف 2021 شہباز شریف he was in jail for a period for about 4-5 months before that. Okay, he never agreed with this مزاحمتی سیاست, not just this tenure, never. In the 90s also, and according to him he was always opposed to کہ ہم یہ جو سیاست ہے جو ٹکراؤ کی سیاست ہے فوج کے ساتھ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ایک فوج ایک ریالٹی ہے, میں اس کے رائٹس اور رانگس میں نہیں جا رہا. ان کی بھی اپنی منطق تھی کہ اگر آپ وہ نہ کرتے تو 93 میں بھی نہ آپ فارغ ہوتے, 99 میں بھی نہ فارغ ہوتے, 2014 میں دھرنا بھی نہ ہوتا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اب یہ ہم نے جو مزاحمتی سیاست کرتی ہے اس کو ہم نے ایک سافٹنس دینی ہے. کچھ تو یہ بالکل فیکٹ ہے جو میں ابھی تک بتا رہا ہوں, اینڈ کچھ میری ایزمپشن ہے کہ پرابلی when he was in jail اس وقت کوئی ڈیولپ ہوئی, رابطے ہوئے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یار آپ نے مزاحمت کر کے دیکھ لی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, تو آئیں بیٹھیں بات کرتے نا. عمران خان سے تو اب ہمیں بھی ایشو ہونا شروع ہو گیا, اور وہ ہونا بھی شروع ہو گیا تھا, جس کی آپ نے ایک ایویڈنس دیکھا کہ وہ جو بعد میں پبلک ہوا کہ جی جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو وہاں سے ہٹائیں, اور عمران خان ایز پرائم منسٹر چاہتے تھے کہ نہ ہٹائیں. اور ہمیں یہ کلیئرلی پتہ تھا, جو ہمارا نیریٹو تھا اینڈ ہمارا بلیف تھا کہ جو ہمارا میسیج تھا فوج کو کہ آپ نے بہت سپورٹ کر دیا عمران خان کو, اور عمران خان نے خود ایگری کیا آفٹر لیونگ آفس کہ جب ہمیں ووٹ چاہیے ہوتا تھا تو آپ پارلیمنٹ میں ایجنسیز کو کہتے تھے. تو ہم نے کہا یار آپ نے کر لیا نا, اب ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, عمران خان ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمیں اور ان کو مقابلہ کرنے دیں سیاسی میدان میں. آپ نے جتنا کرنا تھا فار ٹو مچ ناؤ. آپ کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں ایک طبقے سے, پنجاب سے پڑ رہی ہیں گالیاں, تو اٹس ناٹ گڈ فار دی انسٹیٹیوشن. سو وہ اس کی جو فرسٹ جھلک تھی اس جو بیہائنڈ دا سین کی تھی, جو وہ تھی ان کا ٹرانسفر جنرل فیض حمید کا, اور وہ ہمیں پتہ تھا کہ وہاں سے چینج ہوگا. تو ٹوٹل جو میں کہتا ہوں عمران خان کی جو سب سے بڑی مسٹیک تھی عمران خان کی, بیکاز ہی واز دا کی ڈیسیجن میکر, واز ہز ریلائنس آن دی ایجنسیز فار پولیٹیکل میٹرز. انہوں نے ایک طرح سے آؤٹ سورس کر دیا تھا پالیٹکس کو دس, رادر دین آؤٹ سورسنگ اٹ ٹو جہانگیر ترین فار ایگزامپل, who was a sharp guy ہر لحاظ سے, مطلب اکانومی کے حوالے سے, ریلیشن شپ ود فوج اینڈ ود دا اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز. جہاں عمران خان قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ میں نہیں ان سے چوروں سے ہاتھ ملاؤں گا, جہانگیر ترین واز این ایسٹیوٹ پولیٹیشین. وہ کہہ رہا تھا کہ یار آپ مجھے کرنے دیں, بٹ ان کی آپس میں جو بھی ہوئی وہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دیٹ. تو وہ اس کو کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا. جب وہ پھر وہ بزدار دوسرے ایشوز بھی آگے کہ جہاں ایک ہٹ درمی تھی, فوج میں ایک بے چینی تھی about عمران خان, and yes, so this is around September of 2021 when the talk of no confidence motion started. That is why there are at least 20 video clips that you will find between after September 2021 to around December 2021 where PMLN leadership was asked about this specific question. میرے سے بھی پوچھا تھا, شاہد خاقان عباسی اور بھی بہت سے لوگ, احسن اقبال, کہ جی سنیں ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کرنے جا رہے ہیں, بیکاز ظاہر ہے جو اندر بات ہوتی ہے وہ کسی طرح سے باہر آنے شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارا جواب یہ ہوتا تھا کنسسٹنٹ سب کا کہ پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیزفل ہو ہی نہیں سکتا بغیر فوج کی سپورٹ کے. اور تو جب وہ آیا وقت تو ہم نے یہ کہا تو پھر اب ہمارا کیا نیریٹو ہوگا. نہیں تو آپ زبیر صاحب آپ اتنے امپورٹنٹ لوگوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, اور مریم نواز, اب یو ور دی اسپوکس, آئی تھنک اس وقت تک آپ اسپوکس مین تھے ان کے. گجرانوالہ کی جب تقریر تھی اس سے ایگزیکٹلی 10 days پہلے آئی واز اپوائنٹڈ دی اسپوکس پرسن. تو دونوں کا تو ایک نہ ایک مسلم لیگ نون میں ایک اس طرح کا گروپ تو ہوگا جنہوں نے ایک سینس بھرنے کی کوشش کی ہوگی سچویشن میں کہ فار گاڈ سیک آپ کیا کر رہے ہیں, ہمارے جو پچھلے 5-6 سال کی 7-8 سال کی محنت ہے
وہ تو پوری ضائع ہو جائے گی. اور وہ اس کا دیکھیں نا, یا تو اس کے 5 سال رہتے ہوتے عمران خان کے, ٹھیک, ابھی ہی واز آن دا لاسٹ لیگ آف ہز 5 ایئر ٹینیور چل رہا ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا, ایگزیکٹلی لاسٹ لیگ آف 5 ایئر ٹینیور, 1.5 سال رہتا ہے, ٹھیک, 1.5 سال سے بھی کم رہتا ہے. ٹھیک, آپ اس وقت جا رہے ہیں ود این IMF پروگرام جو چل رہا ہے, اور پولیٹیکلی آپ کا امپریشن یہ ہوگا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے ہیں, ٹھیک, اور جو ساری چیزیں بعد میں کنفرم ہوئیں ود ان اے میٹر آف 2-3 months. جولائی میں الیکشن ہوا, بائی الیکشن ہوا 20 حلقوں کا پنجاب میں 16 ہار گئی نون لیگ, کبھی آج تک نہیں ہاری تھی. اس کو آپ کبھی اس طرح سے جسٹیفائی کریں, کبھی آپ اس طرح سے جسٹیفائی کریں, بٹ دا ریالٹی واز, اینڈ دا ریالٹی از ٹوڈے ان اینی انٹرویو ٹوڈے, اور 2 سال سے آپ دیکھ لیں, چاہے خواجہ آصف ہوں, شہباز شریف صاحب خود ہوں, وہ سب اس چیز پر ایگری کرتے ہیں کہ وی لاسٹ اے میجر پولیٹیکل کیپٹل بیکاز آف کمنگ ان ٹو پاور. اوکے, تو وہ کوئی, تو پھر یہ کوشچن صرف یہ ہوتا ہے نا کہ جی پھر آپ آئے کیوں تھے, تو اس کے پھر بہانے ہوتے ہیں کہ جی وہ تعیناتی رکوانی تھی نومبر میں, کوئی کہتا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا, کوئی ڈیفالٹ والی تو آپ ویسے آپ کا کلپ بڑا مشہور ہوا تھا, اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے ریڈیکولس تھاٹ پاکستان واز گوئنگ ٹو ڈیفالٹ. دیکھیں, میں آپ اگست 2021 سے لے کے فیبری 2022 جو پیریڈ تھا جب آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جی آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس, اینڈ ہیڈ اٹ بین آن دا بیسس آف ڈیفالٹ, تو پھر تو میجر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں پاسبل ڈیفالٹ کے, بیکاز آپ کے ناظرین کے, آپ کو تو پتہ ہوگا سننے والا, ڈیفالٹ از فار دا ڈالر, روپاؤں کے لیے کبھی ڈیفالٹ نوٹ چھاپ دیں, تو یور انٹرنیشنل آبلیگیشنز. سو پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے دے ور ہاورنگ اراؤنڈ, میں اسٹیٹ بینک کی نہیں بات کر رہا, سوری کمرشل بینک سے نہیں بات کر رہا, اسٹیٹ بینک کے, پیورلی اسٹیٹ بینک, بیچ میں صرف کمرشل کے بھی بتانے شروع کر دیا, ہاں وہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کو چھپانے کے لیے, تو 16-17 بلین ڈالر کے اراؤنڈ تھے. جنوری اینڈ 2022 16.8 بلین ڈالرز تھے. آج تک اس کے بعد سے نہیں آئے 16, ڈبل فگر میں نہیں آئے, ٹھیک ہے نا, قریب بھی نہیں آئے. ایک وقت آیا تھا 2.9 بلین ڈالرز کو سپتمبر اکتوبر 2022 میں تھے. ایک تو وہ ہوتا ہے, اور چونکہ ریزروز کم ہوتے ہیں, چونکہ آبلیگیشنز ہوتی ہیں, تو اٹ پٹس پریشر آن یور ایکسچینج ریٹ. سو ایکسچینج ریٹ کو اگر دیکھیں اگست 2021 سے لے کے جنوری فیبری 2022 تک, اٹ واز ہاورنگ بٹوین 168 to 175 176. نامنل 6 مہینے میں 8% میں نے کیلکولیٹ کیا تھا, 8% ڈی ویلیویشن, وچ از فائن, سلائٹلی ہائر بٹ اٹس فائن, کوئی جھٹکے نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, بیکاز یو ہیڈ انف ریزروز. تو ڈیفالٹ کیوں ہوتا, 2.9 بلین ڈالر پر ڈیفالٹ نہیں ہوا جب ایکسچینج ریٹ ایسا میسively گرا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. 182 روپیز تھا انٹر بینک ریٹ آن 12 April when شہباز شریف ٹک اوور فرسٹ ڈے ان آفس, 182 روپیز انٹر بینک. اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا, 320 تک, اور صرف 320 تک نہیں گیا تھا. It was the most uncertain period because I and you and everyone else in the country had no trust کہ کل کیا ہوگا. اور ہم جب جا رہے تھے منی چینجز, کوئی بھی جا رہا تھا منی چینجز, بائی دا وے آپ کے لوگوں کے لیے, their rules are governed by State Bank of Pakistan. These are exchange companies. They are exchange companies, ان کے رولز اینڈ وہ ڈسپلے اس لیے نہیں کرتے وہاں, جو ہر ایکسچینج کمپنی میں جو ہوتا ہے منی چینجر میں, اس لیے نہیں کرتے کہ فار دا فن آف اٹ, دے آر سپوز ٹو, وچ مینس کہ ایٹ دیٹ ریٹ دے ہیو ٹو بائی اینڈ سیل, بٹ دے ور ناٹ بائنگ اینڈ سیلنگ ایٹ دیٹ ریٹ. 310 روپے آفیشیل ہے سے جو ریٹ ہے وہ جو ڈسپلے کر رہے ہیں, اور جب آپ $1000 بھی لینے جاتے تھے, بائی دا وے میں ایسی چیزوں میں ہمیشہ پرسنلی بھی کنفرم کرتا ہوں, بھائی کتنے سر آپ کو چاہیے, $1000 چاہیے, کتنے کا ملے گا, میں ٹرائی کرتا ہوں سر 330 کا کوشش کروں گا, اینڈ فائنلی سینگ سر 333 کا مل رہا ہے. سو دس واز دی موسٹ انسرٹن پیریڈ آلسو. اٹ واز ناٹ جسٹ دا وے اٹ واز ڈیویلیویشن ہو رہا تھا, بٹ دا فیکٹ کہ انسرٹنٹی کریٹ کر رہا تھا. پیپل ور بائنگ ڈالرز ان اے مینر کہ جہاں ان کو, اچھا پھر ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, پھر وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ڈیفالٹ کا مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ وہ کہاں سے ایک نیریٹو بن گیا تھا. تو سر پھر یعنی پارٹی نے تو نہیں سنی بات, انہوں نے کہا نہیں جی اب تو ہم کرنا ہی ہے. جس وقت آپ پارٹی میں کلیریفائی کر دوں, ناٹ نواز شریف. اچھا نواز شریف نہیں چاہتے تھے, نہیں چاہتے, یہ آپ بالکل کنفرم, 100% کنفرم. تو نواز شریف نہیں چاہتے تھے, شہباز شریف چاہتے تھے. نہیں, نواز شریف had agreed to one point, ٹھیک ہے, ووٹ آف نو, بائی دا وے اس پر بھی ان کا وہ تھا بھائی. اینی ویز وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اسی دن, اسی وقت, بیکاز ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کا جو مومنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ اپ اے کینڈیڈیٹ فار ووٹ آف لیڈر آف دی ہاؤس.
So if the party does not propose anyone, the assembly will dissolve. Right. Or you could become the prime minister. اگر کسی کو شوق ہے ایک دن کے لیے اپنا نام لکھوانا ہے تو اس کے بعد دوسرے دن آگے وہ ڈیزالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تھا کہ بھائی ڈیزالو کرے. اور وہ اچھا عدیل, میں ایک چیز اس میں ایک اور چیز بھی کہتا ہوں, اس وقت بھی کہتا تھا اور آج وہ ریکنفرم ہوگی. دیکھیں جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیتتی اس وقت, لیٹ سے پی ایم ایل این جیتتی, 2 سال ہو گئے اس بات کو. یہ جو 2 سال ہے نا, یہ پاکستان کے ضائع ہوئے ہیں. بیکاز آپ ایک ٹیمپریری فیز میں چل رہے تھے کہ ابھی یہ ہونا ہے, ابھی کیئر ٹیکر ہے نہیں, ابھی الیکشن ہونا ہے, یہی چل رہا تھا نا. سو آپ نے اگر یہ 2 سال پچھلے 5 سال کے ٹینیور کا 2 سال ہوتے, نوئنگ کہ یو ہیو 5 ایئرس, تو آپ کو جو چیزیں کرنی ہیں, جو مشکل فیصلے کرنے ہیں, جو ڈیپ روٹیڈ ریفارمس کرنے ہیں, جو پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, جو انرجی سیکٹر کو فکس کرنا ہے, ٹیکس سیکٹر کو فکس کرنا ہے, وہ ابھی مشکل ترین 2 سال آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. آپ نے 2 دفعہ عوام پر بوجھ ڈالا ہے. ایک دفعہ اس وقت ڈالا کہ آئی ایم ایف, اور ساری آپ نے وہ شرائط ان کی ماننی ہے, تو بجلی بڑھائی, گیس بڑھائی انپریسیڈنٹڈ لیول پر, ٹیکسز بڑھائے, انپریسیڈنٹڈ مہنگائی ہوئی, انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی تاریخ میں. اب پھر عوام کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جی اب پھر یہ جو 2 سال ہیں بڑے مشکل ہوں گے. تو وہ عوام یہ نہیں پوچھے گی وہ پہلے جو 2 سال تھے اس کی قربانی کا کیا ہوا. بالکل ایسی ہے سر. اور ایک جو اور چیز ہے وہ یہ کہ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی ایک عام آدمی سے بھی پوچھ لیں, یہ انسرٹنٹی کا پیریڈ ختم نہیں ہوا ابھی تک. نہیں ہوا. ایک دیکھیں نا, کسی بھی سیاست دان, میں تو ٹاک شوز بہت کم دیکھتا ہوں, لیکن کبھی کوئی کلپ میرے پاس آ جاتا ہے, اس میں ایک جو بڑا مقبول سوال آج کل ہے وہ یہ کہ یار یہ حکومت کتنے دن چلے گی ہے. یار ایک حکومت جو 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئی ہے اس کو 5 سال چلنا چاہیے. ظاہر ہے یہ تھوڑی کہ جو کوئی کہہ رہا ہے 6 مہینے چلے گی, کوئی کہہ رہا ہے 1 سال چلے گی. بھائی صاحب ظاہر ہے یہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, آپ اس وقت تک پی ایم ایل این کے انر سرکلز میں ہی تھے. جی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ ایک چیز طرح سے ایک فخر ہے, یا آپ جیسے بھی کہے, دا ریکارڈ از سچ دیٹ آئی واز دا فرسٹ ون ٹو اسٹارٹ دی کیمپین along with مریم نواز, the first one, جون 2019 میں. ٹھیک ہے. You were meeting her before that, obviously. There were just 4-5 of us. And the first jalsa or rally was in Faisalabad in June 2019. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد کوٹ مومن, پھر پاک پتن, پھر سرگودا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ پی ایم ایل این نے اس فیز میں بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی جو بائی الیکشنز ہوا کرتے تھے, جنرلی جیتا کرتی تھی. دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈسکس ہو رہا تھا کہ 13 بائی الیکشن ہوئے پچھلے 10 مہینے میں. دس از واٹ آئی واز ٹیلنگ. 12 میں پی ٹی آئی ہاری ہے. ٹھیک ہے. کنٹونمنٹ کے الیکشن میں 6 مہینے پہلے سارے ہار گئے. پشاور جو کے پی کا فرسٹ فیز لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا, 4 میئر کے الیکشن ہار گئے, انکلوڈنگ دا پریسٹیجیس پشاور الیکشن. اور آپ ابھی ان کو دھکا دے کے باہر کر رہے ہیں. بھائی خدا کے لیے واٹ آر یو ڈوئنگ. تو دیٹ واز دا فرسٹ, مطلب مریم نواز کے ساتھ. اینڈ دا لاسٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی, میجر پولیٹیکل ایکٹیویٹی آف مریم نواز واز اے ویک بفور ووٹ آف نو کانفیڈنس. دس واز لاہور سے اسلام آباد مہنگائی مکاؤ مارچ, which I had a difference of opinion کہ بھائی ابھی تو 1 ہفتے کے بعد ہماری حکومت آنے والی ہے, ہم 12.7% سی پی آئی پر شور بھی چاہ رہے ہیں. میرے حساب سے it will go up, so how will we justify. بٹ ہمارے یہاں اتنا نائیو ہوتے ہیں نا پیپل ان آل پولیٹیکل پارٹیز, یہ اکانومی کو اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں. ایک بڑا اسٹرانگ بلیف ہوتا ہے سب کا, چاہے پی ٹی آئی والا ہو, پیپلز پارٹی والا ہو, پی ایم ایل این, وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں, جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے نہیں, ہم تو سمپل آگے کام کریں گے تو مہنگائی دڑ نیچے گرے. لاسٹ ٹائم جو ہم چھوڑ کے گئے تھے 4% پر چھوڑ کے گئے تھے, تو 4% پر نہیں آئے گی. بٹ دے ور ناٹ. سو مریم واز دیئر ان دیٹ کنٹینر. مریم, اورنگزیب, حمزہ شہباز, بیکاز ہی واز obviously aspiring to become the chief minister then, اور مصدق ملک تھے, دانیل عزیز تھے, اینڈ آئی واز دیئر. اور بھی شاید وہ مطلب ظاہر ہے دس واز دا مین کنٹینر, پیچھے لوگ بھی تھے. تو 2-3 دن کے بعد ہم پہنچے تھے, جسٹ 4 days before the vote of no confidence. So I was involved till then. Right. So sir, اب یہ تو سوال جو بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ یہ سب ہو گیا تو آپ پہ دروازے کیوں بند ہونا شروع ہوئے. دیکھیے ایک بات ہے نا, آپ نے جیسے ابھی آپ آ رہے تھے, ہم شو سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, بلکہ ہماری اکثر ٹیم یہ بات بولتی ہے یار آپ عزیل بھائی زیادہ تر امپورٹنٹ باتیں شو سے پہلے کر لیتے ہیں, ریکارڈ کرنے سے پہلے. آپ نے بتایا کہ بھائی میں بہت فارغ بیٹھا ہوں, میں نے آپ کو ایک اپلیکیشن کا بتایا اس میں آپ اسپورٹس دیکھیں اینڈ آل. تو سر یہ کیوں ہوا ایسا؟ لائک ایک کنسپریسی تھیوری یہ کہتی ہے کہ جی اسحاق ڈار آپ کو بہت ناپسند کرتے ہیں. کیا یہ اس بات میں ریالٹی ہے کوئی؟ ایکچولی اسحاق ڈار ناپسند, مطلب ہی نیور لائکڈ.
Okay. never liked being. وہ ایک دیکھیں پی ایم ایل این ایک تو وہ ہے اس لحاظ سے کہ پنجاب بیسڈ پارٹی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ لاہور چیمبر کے اگر کچھ نہیں رہے یا گجرانوالہ چیمبر کے کم سے کم تو ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ تو ہونا. چکوال اکوال بھی چل جائے گا, چکوال اکوال بھی چل جائے گا, کراچی سے کہاں, but basically Lahore. Right. Lahore is the place Right. where you must come from to make a. And who is this outsider who's just jumped in and اور سیدھا گھس گیا, because میں نے جوائن کی پی ایم ایل این سپتمبر 2012 میں, ٹھیک ہے, اور اس کے 9 مہینے بعد آئی ایم سٹنگ ان دا کیبنٹ وداؤٹ اینی کانسٹیٹنسی, وداؤٹ ٹیکنگ اینی منی, تو اور وداؤٹ نوئنگ دیم بفور دیٹ. میں تو نہیں جانتا تھا. تو وہ یہ کون ہے جو, اور میں آپ کو آج فرسٹ ٹائم میں نے یہ بات کبھی نہیں شیئر کی پبلکلی جو میں ابھی سو دا فرسٹ آفر دیٹ آئی ہیڈ آفٹر دی الیکشنز May 11 2013 کو جب الیکشن ہوئے, اس کے کچھ دن بعد, بائی دا وے آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ, اور میں کبھی بھی کہہ ہی نہیں سکتا کہ جی آپ مجھے کیا دیں گے. میں ساری عمر نوکری کی تھی تو میں کبھی یہ نہیں بحث کرتا تھا جی بلا کے مینیجر نے بول دیا اتنا انکریمنٹ ملا ہے یا آپ کو کم ملا ہے, زیادہ ملا ہے, یا یہ ریٹنگ ہے, whether I liked it or not, I would never argue. تو اب یہ تو میں کبھی, اور لوگ میرے دوست کہتے تھے یار مانگو گے تو ملے گا بھی نہیں یار, جہاں بیٹھ جاؤ رائیونڈ جا کے اینڈ سو آن. So in one of the meetings that we were having in Raiwind, and as we got up تو نواز شریف نے مجھے سائڈ پہ لے جا کے مجھے کہا کہ جی ہم آپ کو FBR چیئرمین بنا رہے ہیں. So that was a huge thing for me. I mean I was going to just, because جب میں نے جوائن کیا تھا نا تو میں وہ باتیں کرتا تھا جس کو اس وقت وہ کہتے تھے یہ پی ٹی آئی ٹائپ باتیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ ٹیکس ریفارمس, ٹھیک ہے, بیکاز وہ وہاں پی ٹی آئی واز ٹاکنگ آل آف دوز تھنگز, اکانومی پلان لے کے آ گئی تھی اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ آل. اسد عمر آپ کے بھائی جی 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 ہاں بہت, وہ ہی واز ان دا فور فرنٹ. تو میں, اور جینوئنلی میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کے ایشوز بہت سے ہیں, کچھ تو ہائی لائٹ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے, بٹ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے جو ممبرز ہیں اس میں سے 50% خود ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرتے تو آپ کہیں گے بھائی اب اتنا بڑا, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ہاؤ مچ ٹیکس یو کلیکٹ, اس کے بعد ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں نا, صرف ادروائز تو یو ہیو ٹو دین وہی آپ لے کے جائیں گے اور مانگیں گے باہر سے یا کسی سے بھی, تو بورنگ کریں گے. تو میں بڑا خوش ہوا تھا. تو اس کو جو کیا کہنا چاہیے, سبوٹاج کہنا چاہیے, ساگ ڈار نے کیا, بیکاز فیو ڈیز لیٹر آئی واز ٹولڈ بائی شہباز شریف دیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسائڈر نہیں ہوگا, ایف بی آر سے نہیں ہوگا, تو وہ پورے جو ایف بی آر ہے 25,000 لوگ پین ڈاؤن اسٹرائک کر دیں گے اور پورا کلیپس ہو جائے گا سسٹم. سو ایکچولی آئی ریئیکٹیڈ بائی سیئنگ کہ اگر آپ مجھے یہ کہتے کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو, آئی ڈونٹ ہیو دی ریکوائرڈ ایکسپیرینس, آئی ووڈ ہیو, میں کیا بحث کرتا, بٹ یہ تو واپڈا والے بھی کر دیں گے. آپ کسی کو اچھے کو اوپر لگائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو یہ کون آ گیا بھائی جو سب کچھ کھاتے روک رہا ہے ہمارے, یہ سب کچھ کر رہا ہے, یہ تو دس ول بی ٹرو فار اینی پوزیشن. تو یہ دس از نو ریزن وچ ہی ایکچولی ایگریڈ, شہباز صاحب, اینڈ ہی سیڈ اوکے ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو پریزنٹ ٹو میاں صاحب, اینڈ آئی واز کیرنگ مائی لیپ ٹاپ اینڈ آئی ہیڈ آلریڈی ورکڈ آن اٹ. اور میری تو سمپل سی لاجک تھی کہ اگر آپ کا 8% یا 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وچ از ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ, اور اگر آپ اس کو ڈرامیٹکلی امپروو کرنے کے کمٹمنٹ نہیں کرنے کے لیے تیار, تو دیٹ مینس یو آر ایکسیپٹنگ اٹ ایز اے فیلڈ اسٹیٹ نا. واٹ از رانگ ود اٹ؟ دیٹ مینس دیر از سم تھنگ فنڈامنٹلی رانگ. حکومت بھی آپ کو مل رہی ہے, سارے ادارے بھی آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں 5 سال میں اس کو 8.5 سے 9.5% کر دوں گا, وچ از نائدر ہیئر نار دیئر. تو پھر لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے بعد بھی آپ کو وہ نہیں دی, ڈار صاحب نے نہیں بننے دیا. تو سر ایک بات یہاں پہ بنتے ہیں نا سوال, بٹ آئی گاٹ اے ویری گڈ جاب. یو بیکیم بورڈ آف انویسٹمنٹ, آپ دیکھ رہے تھے, بیکاز اس وقت بورڈ آف انویسٹمنٹ چیئرمین جو ہوتا ہے نا, اٹس ون آف دی ویری امپورٹنٹ, اٹس پارٹ آف دی اکانومی ٹیم آف دا پرائم منسٹر, ورکس ڈائریکٹلی ود دا پرائم منسٹر. ٹھیک, ہی اور شی وڈ بی آن ود دا پرائم منسٹر آن اینی وزٹ ابراڈ. تو وہ آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ظاہر ہے ٹرکی جا رہے ہیں, بالکل تھائی لینڈ جا رہے ہیں, جرمنی جا رہے ہیں, فرانس جا رہے ہیں, انگلینڈ, یو ایس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ I must say that whatever I used to propose, Nawaz Sharif would agree. 3 مہینے ہوئے تھے حکومت آئے ہوئے, UN جنرل اسمبلی کا سیشن تھا, which is a foreign policy thing. Okay, and I proposed to the Prime Minister کہ جی آپ نیو یارک جا رہے ہیں, everyone gives you credit for being a business friendly person. Okay, this is a great moment to create that image. New York is the financial hub of the world. So we will go there, sidelines پر ہم
کرتے ہیں 2-3 انویسٹمنٹ کانفرنسز, ٹھیک ہے نا, دیٹ ول ہائی لائٹ واٹ ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ڈار صاحب ویسے ہی جا رہے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ, تو ہوتے ہی تھے. تو فارن آفس نے بڑا شدید اختلاف کیا کہ جی دس از پیورلی فارن پالیسی اسٹاف, بٹ نواز شریف انسسٹڈ اینڈ آئی وینٹ along with him. تو وہ اس حوالے سے ہی ویری جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن سر یہ ایک سوال سمجھ میں نہیں آتا نا, دیکھیے ہماری اپنی لیونگ, میں 99 پوسٹ نیوکلیئر بلاسٹ, میں تو اس اکنامک کنڈیشن کی بات ہی نہیں کر رہا, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں پچھلے 10 سال میں. اسحاق ڈار صاحب 2 دفعہ پاکستان کے فائنانس منسٹر بنتے ہیں, اور دونوں دفعہ وہ پاکستان کی اکانومی کو ایک بڑی مشکل سچویشن میں, چیلنجنگ تو میرے خیال سے ایک انڈر اسٹیٹمنٹ ورڈ ہوگا, وہ پاکستانی اکانومی کو ایک کافی بری پوزیشن میں چھوڑ کے گئے. سر کیا سمدھی ہونے کے علاوہ بھی ان میں کوئی ایسی خصوصیت ہے جو قوم کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ ابھی ان کو آپ نے فورن منسٹری دے دی ہے بیکاز آپ ان کو فائنانس میں نہیں, وزیر اعظم صاحب کا بس نہیں چل رہا, وہ کمیٹیوں میں ڈال دیں ان کو جس میں فورن منسٹر کا کوئی کام نہیں ہے. ابھی شہزادہ آئے ہیں سعودی عرب کے, وہ جو فورن منسٹر آئے, ٹھیک ہے فورن منسٹر ٹو فورن منسٹر, بٹ آل دے ٹاکڈ اباؤٹ واز فائنانس, اینڈ یور فائنانس منسٹر واز سٹنگ ان واشنگٹن ٹاکنگ ٹو دی IMF پیپل. سر تھوڑا سا اپنی ذرا اگر آپ, واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ اسحاق ڈار, ہی جسٹ پاپس اپ ایوری ویئر. ایک تو کسی کا بھی ٹرسٹ از اے میجر فیکٹر ان اینی ریلیشن شپ. میاں صاحب کو اب تو اندازہ ہو گیا ہوگا نا. نہیں بالکل بھی نہیں ہے ابھی بھی. اگر آپ نے وہ بات کی نا سعودی وزٹ کی, بٹ اگر آپ ویسے ویژولس دیکھیں نا, ابھی پاور سیکٹر پر میں دیکھ رہا تھا 2-3 میٹنگز ہوئی, وچ از اے گڈ تھنگ کہ بھائی اوبیسلی دا پرائم منسٹر از ٹیکنگ لاٹ آف انٹرسٹ کہ دس از این ایریا وچ ہی پرابلی ٹوٹلی اگنورڈ ڈیورنگ دا 16 میں رول. تو وہ اس کی 3 دن میں دوسری دفعہ میٹنگ میں نے دیکھی, اینڈ ڈار صاحب واز سٹنگ دیئر, ٹھیک ہے. تو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن, which is one of our main challenges as defined by everyone from the Prime Minister to the Finance Minister and everyone. And the Finance Minister is answerable to IMF. By the way, he will be leading the Pakistan delegation to IMF reviews. ایک دفعہ یہ جب فارملی جب ہو جائے گا ہمارا لانگ ٹرم جو بھی ہونا ہے, اس میں ہماری بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہوگی, اینڈ اوبیسلی IMF مانگے گا ہمارے سے کمٹمنٹ کہ آپ کیا کر رہے ہیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کا, اینڈ سو. اب چیئرمین کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جو ہیں اسحاق ڈار ہیں, فائنینس منسٹر تو کوئی اور ہے, علیم خان مین وائل از دی پرائیویٹائزیشن منسٹر. اب علیم, اف آئی پٹ مائی سیلف بیکاز آئی واز دیئر فار 3 years, تو میں کس کے پاس جاؤں؟ میں کیبنٹ کمیٹی چیئرمین کے پاس جاؤں, میں اورنگزیب صاحب کے پاس جاؤں, who is the decision maker in this case? Right. And this is about day to day. This is not just دیکھیں نا, پرائیویٹائزیشن کا یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے فیسکو کی کرنی ہے پرائیویٹائزیشن, ٹھیک ہے. دس از اے پروسیس وچ رنس فار 2 years or so. فائنینشیل ایڈوائزرز اپوائنٹ ہوئیں گے, پھر وہ ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہوگا وچ از ویری کمبرسم, ٹیکنیکل, فائنینشیل, HR, لیگل, آل ایسپیکٹس. آپ کے کو 10 بائنڈرز بنتے ہیں موٹے موٹے, وہ فائنینشیل ایڈوائزرز, بیکاز موسٹ آف دیز آر گلوبل ٹرانزیکشنز, پاسبلی گلوبل ان دا سینس کہ یہاں آپ کو اس کا اتنی ڈیمانڈ نہیں ملے گی, چاہے وہ اے لائن ہے, PIA, فیسکو ہے, پڑا. تو وہ اس کے لیے پھر آپ ظاہر سی بات ہے باہر جا کے روڈ شوز کریں گے. سو یو نیڈ 30-40 اینٹیز کا ایک ساتھ یہ چل رہا ہے معاملہ. تو یہ دس از اے ڈے ٹو ڈے تھنگ. تو مطلب, اور پھر پرائم منسٹر بھی ہیں, پھر SIFC بھی ہے, ٹھیک ہے. سو علیم خان کو I would not like to be in his place at this point in time, surely. He's looks pretty okay there. Sir لیکن ایک پوائنٹ یہاں پہ تو آ رہا ہے نا, کم از کم باہر سے. So there is پھر دوسری بات ہے یہ جس طرح فورن منسٹر بنایا ہے, ٹھیک ہے نا. So there is a recognition that 16-month fool was quite a disaster. That was a disaster. So there is an acknowledgement نا, باوجود اس کے کہ اسحاق ڈار unthinkable کہ جی اسحاق ڈار نہ ہوں فائنینس منسٹر PMLN کی حکومت میں. تو اب جب ان کو فورن منسٹر بنایا, اچھا آپ اور میں, آپ ذکر کر رہے تھے 10-12 سال سے جانتے, تو ہمارا جو ڈسکشن میں آپ کو یہ, اور مجھے آپ کے انٹرسٹ اور ٹاپکس وغیرہ, کرکٹ بھی ہم بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, فٹ بال پتہ چل جاتا ہے نا 10-12 سال. میں نے اسحاق ڈار سے پچھلے 10-12 سال میں کبھی بھی فارن پالیسی پر مطلب کوئی کمنٹ ہی نہیں سنا. جیسے میں نے کرکٹ پر نہیں سنا تو آئی ایزیوم کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ. ایک ہوتا نا کہ آپ حکومت میں میٹنگ ہو رہی ہے, پاکستان کا ورلڈ کپ میچ ہو رہا ہے دوپہر کو, تو آپ بار بار موبائل پر چیک کر رہے ہیں کیا, اینڈ یو ول اونلی شیئر ود سم ون ہو از انٹرسٹڈ. تو آپ اس سے تو نہیں شیئر کریں گے جس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو سم ون لائک سے خرم دستگیر, ہی از اے ٹاپ گائے ایز فار ایز فارن پالیسی از کنسرن, ٹھیک ہے نا. مطلب اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی انسائٹ, اس کی ڈیپتھ,
مطلب اگر میں ہوتا پرائم منسٹر آئی ووڈ ہیو چوزن خرم دستگیر ایز دا فارن منسٹر. بریلینٹ گائے, سمجھ بوجھ ہے, ہسٹری ہے, انسائٹ ہے. 1940s میں کیا ہوا تھا, کولڈ وار واز آل اباؤٹ واٹ, مطلب یہ جو ڈسمینٹلنگ آف دی آئرن کرٹن کیسے ہوا تھا, بیکاز آل آف دیٹ. جس طرح آپ اکانومی ہوں, جیسے آپ باقی چیزیں ہوں, میں ایک چیز کہتا ہوں, پولیٹیشین جو بھی وہ اچھا ہوتا ہے, who has a strong insight into politics, history and economics. فنڈامنٹل ہے. رائٹ. سر آپ نے مجھے ایک نا یہاں پہ لقمہ دے دیا اس وقت بات کرنے کو. میاں نواز شریف, میں مریم پہ بعد میں آتا ہوں, یہی تینوں کرائٹیریا ذرا میاں نواز شریف پہ آپ اپلائی کریں. And plus fourth. And what is that, sir? You have to be a very good communicator. Oh yes, absolutely. آپ کا کتنی جو آپ وہ جتنی بھی ہسٹری آپ کو آتی ہے, جتنی بھی اکنامکس آتی ہے, ظاہر ہے آپ بتا ہی نہیں سکتے. سر اب یہی چاروں کرائٹیریا آپ ذرا میاں نواز شریف پہ اگر لگائیں تو سر مجھے تو میاں صاحب اس پہ کہیں ذرا پورے اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اکنامکس کی انڈرسٹینڈنگ. اچھا, اکنامکس کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, میرے حساب سے پاکستان میں جو دو, ایک تو جس طرح ذوالفقار علی بھٹو, فار می ہی واز اے گریٹ لیڈر. اوکے, his weaknesses aside, his 5-year tenure, I don't think so was something to look back with pride and so on. The treatment of the opposition, nationalization, I totally disagree with him. Media کی butchering جو ہوئی ہے سب, but he was a great leader. ٹھیک ہے نا, انہوں نے بہت بڑی پرائز پے کر دی. ٹھیک ہے, پھر بہت سی اچھی چیزیں بھی کی تھی. in the post 1971 پاکستان کو اٹھایا, پاکستانیز کو اٹھایا, and because he was a populist leader, that is why he was able to. Constitution دیا, بہت بڑی بات ہے کانسٹیٹیوشن. آئی مین 47 سے اسٹرگل کر رہے تھے, بٹ ان کی اکانومی کی سینس کوئی بھی نہیں تھی, سنا ہی نہیں تھا ہم نے کبھی. سو دا فرسٹ لیڈر ہو کیم ہو امپریسڈ کہ اس کی اتنی اسٹرانگ انسائٹ ہے اکانومی کی, واز مشرف. ٹوٹلی ڈس ایگری, میں فنڈامنٹلی اگینسٹ ہوں کہ آئی آلویز ڈس ایگریڈ کہ بھائی مشرف کو کوئی کہتا تھا یار ہے تو بریلینٹ, بھائی بریلینٹ تو ہے گنس اور ٹینکس کے بیسس پر پہنچا ہوا ہے نا, لیگیلٹی کا ایشو ہے نا, بٹ ایز اے پرسن وہ شوکت عزیز کو ان دا فرسٹ 2 years آگے چلا گیا تھا. 2 گھنٹے تک وہ پریس کانفرنس کرتا تھا, چاہے واٹر ایشو ہو, چاہے انڈسٹریلائزیشن, ایگریکلچر سیکٹر اینڈ سو آن. سو ہی واز ویری کمفرٹیبل. اینڈ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ before that how much he knew, but I could see the progress. He didn't know much. But as an intelligent person and someone who understood that in this time and age, آپ کو economy کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. That is why he started to go towards rapprochement with India, because he realized کہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا اگر آپ جب تک اپنے نیبرز کے ساتھ ریلیشنس نہیں ٹھیک کریں گے, جب تک آپ ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہے. سو ہی وینٹ آؤٹ آف دا وے. واجپائی کے ساتھ اس نے وہ ہینڈ شیک تو پہلے کیا, بٹ جنوری 2005 میں وہ کیا, اسلام آباد اکارڈ کیا, وچ واز فل اسٹاپ اینڈ کاما کے ساتھ. وہ تھا 99 کا لاہور اکارڈ, جس کو مشرف نے ایز چیف اپوز کیا تھا when واجپائی ہیڈ کم ٹو لاہور بس یاترا سے. سو بٹ ہی ہیڈ چینجڈ, سو ہی انڈرسٹوڈ دا امپورٹنس آف دیٹ. اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی, اگر میں کہوں تو ان کی بہت اچھی انسائٹ ہے اکانومی کی. جو نواز شریف کا تھا نا, اس میں نیٹی گریٹیز میں نہیں تھا کبھی بھی, بٹ دا لارجر پکچر ہی نیو. اگر آپ ایون اکتوبر 21 کا جب وہ واپس آئے ہیں, جو انہوں نے 5 یا 6 پوائنٹس اپنا ذکر کیا, اس میں ٹریڈ ود نیبرز تھا. ابھی ایک مریم, وہ کوئی سکھ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ, اس نے کہا نواز شریف نے مجھے بتایا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں. اب دس از اے سمپل اسٹیٹمنٹ نا, دس از دا وے ہی ٹاکڈ, رائٹ, بٹ دس از اے ویری ہیوج, آئی مین اس کا اگر آپ بلو پرنٹ پھر کوئی بنائے گا بیٹھ کے تو اس کا بہت ایک ڈیپ وہ ہوگا. سو اس حساب سے ہی واز ویری کلیئر کہ اکانومی جو ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک تو آپ نے کیا کچھ کرنا ہے, اس میں اتنی اسٹرانگ انسائٹ نہیں تھی, جو میں ایگری کرتا ہوں, بٹ ایٹ لیسٹ لارجر پکچر ہی نیو کہ دس از ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. سر یعنی اب نواز شریف آپ نے کہا کہ چلیں اکنامکس ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ایز اے پرسن کیسا پایا آپ نے نواز شریف کو؟ آؤٹ اسٹینڈنگ. میں ایک چیز بتاؤں, دیکھیں نا, پرسنل ہیبٹس کنٹریبیوٹ اے لاٹ. بھائی کچھ تو ریزن ہوگا نا, 40 سال سے ایک لیڈر بن کے بیٹھا, کوئی وجہ ہے؟ ایک پتہ نہیں میں آپ کے اس میں بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا, بول دیں سر, ہم بات دیکھیں. ایک ہوتا ہے جیسے عمران خان, میرے حساب سے اور لوگوں کی اپنی ہوگی تھنکنگ, واز ویری ایروگنٹ. بیکاز ایروگنس ہوتی ہے جو آپ سب سے, آپ عوام میں, یا چلو عوام کو چھوڑ دو, میں محمد سپیر, صحیح. سو
عمران خان اسد عمر کے بیٹے کا وہ ولیمہ تھا، تو میں کسی کو بتا رہا تھا کہ دا وے عمران خان میٹ می، آئی مین ان کو کبھی بھی ایسے نہیں تھا جس طرح سے وہ وارملی آپ سے کریں. تو میں پی ٹی آئی کے کچھ منسٹرس کو بتایا تھا کہ اگر الٹا اس کو کرتے ہیں کہ نواز شریف پرائم منسٹر ہوتا اور اسد کے بیٹے کی ہوتی شادی، اور اسد جب ملتا نواز شریف سے تو نواز شریف اس کو وارملی ہاتھ ملاتا، اس کو کہتا کہ آپ کو اپنے بھتیجے کی شادی کی بہت بہت مبارک. 10-15 seconds. That is the difference. So عمران خان آپ سے بڑے ایروگینٹلی ملے تھے؟ ایک دفعہ نہیں. اچھا، کافی اوکے. اور میاں صاحب he was like that. صحیح. تو میاں صاحب میں گرم جوشی تھی، کافی گرم جوشی ابھی بھی تھی، ہے، بڑی وارمتھ تھی. بلکہ مجھے کوئی 8-10 مہینے 1 سال ہوا تھا پارٹی میں، تو کوئی بہت اچھی طرح ان کو جانتا تھا. تو انہوں نے میرے سے پوچھا آپ جب میاں صاحب سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ آدھا ہاتھ آگے کرتے ہیں یا پورا ہاتھ؟ واٹس دا ڈفرنس؟ کہہ رہے جس کو لائک نہیں کرتے پورا ہاتھ. اچھا. میں نے کہا اچھا نیکسٹ ٹائم آئی ول نوٹ کریں. تو آپ نے نوٹ کیا پھر پورا ہاتھ ملا رہے تھے؟ پورا ہاتھ. چلیں گڈ. اچھا تو سر اب میاں صاحب اتنا آپ قریب ان کے رہ کے کام کیا، اب جس نہج پہ ان کی سیاست آ گئی ہے کچھ افسوس تو آپ کو ہوتا ہوگا. کس بات کا؟ سر دیکھیں نا، وہ تندوروں پہ جا کے قیمتیں چیک کر رہے ہیں. آئی نو یہ ٹویٹر، میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں اچھا میں ایک چیز آپ کو ایکسپلین کر دوں، کیونکہ یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ نا، آپ کے زیادہ تر پڑھا لکھے لوگ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں جب آتے ہیں اور چوز کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی تو وہ لیڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، وچ از ان لائک اینی ادر کنٹری. بھائی جو میں نے کہا نا ریپبلکن پارٹی یا ڈیموکریٹک پارٹی، تو ایک کچھ بیسکس ہوتے ہیں جس کے بیسس پر آپ جاتے ہیں. بائیڈن کی وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹی میں کوئی نہیں جاتا، نہ ٹرمپ کی وجہ سے کوئی جاتا ہے، یہ مانتے نا. اب جب میں جوائن کر رہا تھا 2012 میں، تو پاکستان کے کچھ کور ایشوز تھے، فنڈامنٹل بیسک ایشوز تھے، جس میں ایک تھا سول ملٹری ریلیشنز، امبیلنس کہہ لیں، سول ملٹری امبیلنس. دیر واز نو ادر پولیٹیکل پارٹی وچ واز ایز کلیئر ایز PMLN, دا پوسٹ 99 PMLN, جس میں وہ کہتے تھے کہ جی ملٹری ہیز نو رول، اس میں بٹ صرف نہیں رکھ سکتے کہ جی اگر کام نہیں کریں گے سیولینس تو ملٹری کچھ تو کرے گی. سو اٹ واز ویری کلیئر. سو اف آئی ہیڈ ٹو چوز دا پارٹی آن دس بیسس دیٹ دا ٹیک آن PMLN. میرے جو اکانومی کے حوالے سے جو تصورات ویژن تھے، لائک فار ایگزامپل آئی واز آلویز گنگو اباؤٹ پرائیویٹائزیشن کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. دس واز دا اونلی پارٹی. ایون 2018 کا آپ PTI کا مینیفیسٹو پڑھ لیں، دے آر ٹاکنگ اگینسٹ پرائیویٹائزیشن. اوکے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک سرمایہ پاکستان بنے گی جس میں ساروں کو ڈال دیں گے تو وہ کرے، تو ری اسٹرکچرنگ میں بلیو. PPP واز ٹوٹلی اگینسٹ. سو اگین ٹھیک ہے. Relations with our neighbors, especially with India, the only party which was strongly pro-India relations ہونے چاہیے. No ifs and buts, no Kashmir, relations improve ہونے چاہیے. آپ اپنے کور ایشوز کو ساتھ رکھیں جیسے دوسری کنٹریز نے رکھے ہیں. جاپان کا بڑا سیریس ایشو ہے اس کے ساتھ، رشیا کے ساتھ آن آئیلینڈس 3 آئیلینڈس. تائیوان پر بڑا سیریس ایشو ہے چائنا کو، بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ بھی ہو رہی ہے. سو اس پر مجھے آپ بتا دیں کہ کون سی پارٹی کو جوائن کرتا اگر آپ بالکل جینوئنلی پرنسپل کے بیس پہ. سو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں تھا. ہاں جب وہ پرنسپلس چینج ہونے شروع ہو گئے دین آئی فاؤنڈ مائی سیلف. تو میں دیکھیں میرا یہی پوائنٹ تھا نا سر. دیکھیے نون لیگ، اب نواز شریف صاحب ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں ارریلیونٹ سے ہو گئے ہیں. اب یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی ایک نیا انقلابی بیانیہ وہ شاید ان کا کوئی لانے کا پلان ہے. ڈو یو تھنک اب پبلک ان کا یہ عمران خان نے یہ فیلڈ میرے خیال سے کانکر کر لیے اس وقت تو ٹوٹلی دیٹس ود عمران خان. اور یہ ایک چیز جو پاکستان میں بتاتے ہیں نا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ پاور میں ہیں یا آپ کس قوتوں کے سہارے آئے ہیں یا آپ کس کے قریب ہیں. عوام یہ ایجپٹ نہیں ہے. یا تو آپ پھر وہ سیسی والا یا حسنی مبارک والا ایجپٹ بنا لیں، بروٹل. وہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ سیسی آیا ہے تو جی دیکھیں ہم we will not remain in power a minute longer than what is required or we believe in democracy. وہ پہ کلیئر کر دیتے ہیں، ہٹا کے دکھاؤں گا. ہاں ہم ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی آئے گا وہ کون سا تحریر اسکوائر، کون سا تحریر ہی ہے جی، تحریر اسکوائر، بالکل. وہاں آئیں گے تو ہم بچرنگ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، مار دیں گے جیسے ہم نے پھر مارا بھی. ٹھیک اخوان کے. تو بات یہ ہے کہ وہ پھر آپ عوام کی جو طاقت ہے نا، no matter how long Ayub Khan stayed, finally he was removed by force of the people. ٹھیک ہے نا، which was unprecedented. نہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا، نہ اس وقت پرنٹ میڈیا بھی فری نہیں تھا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ سوچ کے، اور 4 مہینے لگے. سوچیں آپ، آئی مین نومبر فرسٹ ویک میں موومنٹ شروع ہوئی، رائٹ، بائی مارچ اینڈ ہی ہیڈ ٹو لیو. ٹرو.
اینڈ دیٹ آلسو اگر آپ نہ ٹویٹر نہ فیس بک کچھ بھی نہیں نا, اینڈ ہاؤ دا موومنٹ واز کیریڈ, آئی مین اٹس امیزنگ. پھر 77 میں جو PNA موومنٹ چلی, وچ فورسڈ بھٹو ٹو دین obviously آئی تھنک وہ معاہدہ ہو گیا تھا, بٹ اس سے اس رات کو ماشاء اللہ لگ گیا. سر اب مریم نواز کی بات کرتے ہیں. مریم نواز از گیونگ اے ویری ٹف ٹائم ٹو آل دا ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیز ڈیز. جتنے ٹک ٹاک وغیرہ ہے سارے ہیں, انسٹاگرام, بیکاز وہ آ رہی ہیں جی یہ کر رہی ہیں, پلس ان کے جو ہر سیاستدان کا ایک ڈسائپلز بھی ہوتے ہیں نا, ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ بھی جی اپنی ویڈیوز لگا رہے ہیں آل. مریم کے ساتھ آپ نے بتایا, ابھی ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ نے بھی بڑا کلوزلی کام کیا ان کے ساتھ. سو ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ ہر؟ آپ کو کیا ایسا لگا کہ مریم میں کچھ, دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مریم اس جنریشن کی شریف ہیں جو امیر پیدا ہوئے تھے. والد صاحب نے, ان کے دادا نے جو ہے وہ محنت کر کے جو بھی تھا کیا. نواز شریف صاحب نے اپنے والد صاحب کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. مریم وہ جنریشن تھی کہ جو پیدا, اور یہ ان کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کو کیا ایسا لگا مریم میں کہ یار ان میں کچھ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ارج ہوتی ہے, یار میں سیکھنے کا شوق ہے, میں کچھ جانوں گی دنیا کے بارے میں, اینڈ آل, اتنا قریبی آپ نے ان کو دیکھا, کیا وہ اس طرح کے سوالات پوچھتی تھیں کہ آپ کو لگے کہ یار اس میں کچھ مجھے لیڈر کی کچھ نشانیاں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں میں نے کہا, ابھی بتایا تھا میں سپتمبر فرسٹ ویک میں جوائن کیا PMLN. وہ ایک الگ چیز ہے, بائی چانس, ناٹ ود انٹینٹ. تو 180H ہیڈ کوارٹر ہے PMLN کا لاہور میں, ماڈل ٹاؤن میں. تو جس ویک میں نے اسٹارٹ کیا نا, obviously I had to operate there because my first task was to set up a media center and manage the media. That was the reason that I got in touch with. کیونکہ آپ میڈیا کے آدمی تھے اس وقت. Supposedly ہم اس پہ بات کرتے ہیں اس کے بعد, اب سیاست کو روکتے ہیں تھوڑا. وہ that was the week that Maryam Nawaz actually started coming there. She had made her office, very beautiful office, in the same place. تو وہاں چونکہ آئی تھاٹ کہ میں اس لیول پر ان سے بات کر سکتا ہوں, اینڈ شی فاؤنڈ می ایزی ٹو کمیونیکیٹ. اینڈ ان دا فرسٹ 6-7 months دیٹ وی ور, ایک پھر الیکشن سے 3 مہینے پہلے جب الیکشن سیل بن گیا تو اور کوئی ہوتا ہی نہیں تھا, 6-7 لوگ ہوتے تھے, باقی تو سب اپنے اپنے حلقوں میں ہوتے تھے, کبھی کبھار آتے تھے, نہ چودھری نثار نہ کوئی اور. تو اسحاق ڈار مینیج کر رہے تھے ایز یوزول, الیکشن سیل بھی تو ہم ان کے ساتھ کام کرتے تھے. اور مریم نواز ہوتی تھی, میاں صاحب, شہباز شریف, پرویز رشید, دیز آر دا مین پیپل. تو مریم کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرنے کا موقع ہے, اینڈ آئی انیشلی تھاٹ شی وانٹس ٹو لرن ایوری تھنگ, اسپیشلی اکانومی پر. مطلب وہ خود کہتی تھی, انہوں نے پھر وہ ایک سارٹ آف ایک سسٹم بنایا کہ ایوری ویک وی ول جسٹ ٹاک اباؤٹ اکانومی. سو جو مین پاکستان کی ایشوز ہیں, ٹیکس کلیکشن کا کیا ایشو ہوتا ہے, ایکسپینڈیچر سائڈ, فزیکل ڈیفیسٹ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ بٹ میں جس طرح IBM میں تھا نا, تو ہم جس بھی کنٹری جاتے تھے جو انگلش اسپیکنگ نہیں ہوتی تھی, تو ہمارے پاس ایک فیسلٹی تھی کہ IBM وڈ پے فار این انسٹرکٹر. پیرس ٹرانسفر ہوئی تو فرینچ آپ انسٹرکٹر جو گھر آئے گا, ہاں مطلب وہ پے کرتے تھے, IBM پے کرتا تھا, تو اور پوری فیملی کے لیے ہوتی تھی. تو 1 ہفتے کے بعد میں کٹ جاتا تھا, چاہے وہ اٹلی کا یا فرانس کیا یا کہیں اور گیا. آئی کانٹ, یو لرن. آئی وڈ ٹیل مائی وائف کہ میں تو آفس میں تو گزارا ہو جاتا ہے, انگلش بول لیتے ہیں, مجھے نہیں, یہ بہت مشکل ہے فرینچ. ٹھیک, تو کئی چیزیں جو ہوتی ہیں مشکل ہوتی ہیں. آئی تھنک کچھ لوگوں کے لیے نیچرل ہوتی ہیں. ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کوئی PhDs نہیں ہے اکانومی میں, ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا میں ہیں, بالکل ایسی, بٹ دے آر ناؤ ٹیکن ایٹ دیئر ورڈ از سو امپورٹنٹ اٹس ریفرڈ کہ جی اس کی رپورٹ میں بھی یہ آیا ہے, اتھارٹی بن گئے. سو کچھ لوگ ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے اکانومی از سم تھنگ وچ کمز نیچرل. وہ مطلب میرے لیے بہت سی چیزیں نیچرل ہیں, بہت سی چیزیں نہیں ہیں. مجھے آپ 6 گھنٹے اگر آپ نیشنل جیوگرافی سمجھنے کے لیے بٹھا دیں گے تو میں کہوں گا یار فائن آرٹ کے بارے میں, فائن آرٹ میں نے نہیں سیکھنا. ٹھیک ہے, تو وہ آئی تھنک شی ٹرائیڈ ٹو لرن, شی وانٹیڈ ٹو بٹس اینڈ پیسز میں کیا بھی, بٹ اس طرح سے جس طرح سے آئی تھاٹ جو ماسٹری ہونی چاہیے جو فار اے لیڈر. چلیں دیٹس گریٹ. یہ بات چلیں سیاست کو سر ذرا ادھر فی الحال روکتے ہیں سر, اور ذرا آپ کے اپنے بچپن کی طرف آتے ہیں. وہ ایک ٹرمینالوجی ہمارے استعمال ہوتی ہے نا, ملٹری برات ہے یار یہ. آپ کے والد صاحب ہی ریٹائرڈ ایز لیفٹیننٹ جنرل
اینڈ ویری سینئر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. نیشنل سیکورٹی 1971 کی وار جو ہماری ہوئی تھی جب آف کورس وی لاسٹ اینڈ وی لاسٹ ہاف آف آور کنٹریز آر, اس میں جب جرنیلوں کی لسٹ بنائی جاتی ہے نیچرلی سر ان میں آپ کے والد صاحب کا بھی نام آتا ہے, جنرل غلام عمر, اللہ نے ان کو دراز عمر دی اینڈ آل. تو سر ذرا تھوڑا سا اپنا بچپنا ذرا بتائیے نا, ایز اے کنٹونمنٹس میں رہنا اینڈ آل. جنرلی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کنٹونمنٹ میں رہنے والے بچے ہوتے ہیں تو بڑی فوج سے محبت کرتے ہیں. آپ کو تو میں دیکھتا ہوں آپ میں بھی کرتے تھے, تو کیا کرتا تو اب بھی. آپ کو ان کو ملٹری ان کی پولیٹیکل رول, وہ پی ایم اے کی پریڈ تھی جی, آئی وڈ لو ٹو واچ اٹ اگین اینڈ اگین. تو سر والد مرحوم کے ساتھ بیٹھ کے, ابھی بچپن میں کبھی بیٹھ کے آپ بولا کرتے تھے کہ یا نہیں, اس وقت بالکل نہیں بولتے تھے, بیکاز obviously you are right, growing up in that environment. تو یہ تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں جب میں آیا ٹھیک, تو اس وقت ظاہر ہے لوگوں سے آپ دوسروں سے بھی ملتے ہیں. بالکل. اچھا, ہی ریٹائرڈ وین وی ور ویری ینگ, سو ہی واز جسٹ 48 وین ہی واز ریٹائرڈ. 48 میں ان کو آئی تھنک ہی واز فورسفلی ریٹائرڈ. فورسفلی جس دن بھٹو صاحب نے لیا تھا نا, the same day he addressed to the nation, so he took the name of 7 generals who were being retired, and my father was one. Right. And that was 20th December 71, and 28th December ko we were in Karachi. Okay. And since then we are in Karachi, and the reason پنڈی سے کراچی آپ, جی پنڈی سے کراچی, کیونکہ اس وقت جنرلس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا. اچھا ایسا کبھی ٹائم تھا پاکستانی تاریخ؟ ایسے ہی ٹائم تھا. سو وی ہیڈ نو ہوم, وی ہیڈ نو کار, وی ہیڈ نو منی. آئی مین وی ہیڈ نو منی لٹرلی, دس از اے فیکٹ. اور بہت دوست ہیں ہمارے, بڑی ایکسپینڈیڈ. اور آپ کی ایج اس وقت کیا تھی سر؟ میں اس وقت 8th کلاس میں تھا. 13-14 سال کے آپ تھے, ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک غریبی مفلسی کا ٹائم دیکھا؟ بہت زیادہ مشکل کا, بہت زیادہ, بیکاز مائی فادرز پینشن واز ناٹ گیون. اور وہ 5 سال تقریباً تمام 5 سال جو بھٹو صاحب کے دور کے تھے, وہ either he was in jail or under house arrest, with no pension, with no bank balance. تو سر کہاں رکتے کہاں تھے؟ کسی خاندان میں رشتہ دار کے کسی کا رک پہلے رہے تھے؟ ایک the reason that we came here, my father is from علی گڑھ یونیورسٹی. so وہ ان کے جو بیسٹ فرینڈ تھے علی گڑھ کے, وہ کراچی میں بڑا اچھا بزنس ان کا تھا. تو وہ ہی ایکچولی فلیو 2-3 دن کے بعد, December 20th 71 کے بعد, اینڈ ہی سیڈ کہ آپ یہاں چھوڑیں, آپ کے پاس کچھ ہے نہیں, یو کم. اینڈ وی ایکچولی اسٹیئنگ دیئر ان کے ساتھ. تو اور پھر اپنا گھر لے لیا. تو میرے جو بڑے بھائی تھے, وہ ہی واز ایکچولی ورکنگ ود دس انکل آف ہرز, مائی فادرز فرینڈ, آلریڈی ورکنگ ود ہم ان بزنس, ویری ینگ, 22-23 تھے وہ اس وقت ایج. تو وہ ہی مینیج دا انٹائر فیملی. بٹ وی نیو دا کنڈیشن, وی کوڈ نیور آسک ہر فادر. اس کے بعد ہم نے اپنے والد صاحب سے 5 روپے نہیں مانگے کبھی بھی, بیکاز ہمیں پتہ تھا نہ ہمارے پاس کار تھی, نہ ہمارے پاس کچھ. والد صاحب کا اپنا پرسپیکٹو 71 کے ڈبیکل کے حوالے سے کیا تھا؟ دیکھیے میں اس لیے یہ بات کروں, میرے اپنا نانا مرحوم جن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, جو فاطمہ جناح کے بڑے سپورٹر تھے, وہ ایسٹ پاکستان میں ہی تھے جس وقت یہ 71 والا ہوا کرائسس. He always held 2 people responsible. He said yaar Yahya Khan اور بھٹو responsible تھے. He never said anything about مجیب الرحمان, and he was of this opinion یار اس کا حق بنتا تھا حکومت بنانے کا. والد صاحب کو کیا پرسپیکٹو تھا اس حوالے سے کہ بھٹو کو تو میں بالکل بھی نہیں بلیم کرتا. سر یہ تو بنا لیا, نہیں ایک بنا لیا. میں آپ کو ایک ریزن دے دیتا ہوں. دیکھیے ایک تو بنا لیا, you can disagree with a lot of things that he did or decisions that he took, which could have contributed to this. بٹ یہ کہہ دینا کہ ادھر ہم ادھر تم اور ایسٹ پاکستان ٹوٹ گیا, آئی مین کوئی بچوں والی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ دیکھیں جو ان کے فیور میں جاتی ہے, بھٹو صاحب کے فیور میں جاتی ہے, واٹ واز ہیپننگ پوسٹ الیکشن 70 کا الیکشن. دیٹ الیکشن واز ہیلڈ انڈر دا بیسس آف واٹ از کالڈ دا لیگل فریم ورک آرڈر, LFO. اوکے, اس میں بہت سی کنڈیشنز تھیں. ایک کنڈیشن تھی, بیکاز دس واز الیکشن ٹو دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, پاکستان کے پاس آئین نہیں تھا, آئین بنانا تھا. ٹھیک ہے, اب ایک ہسٹری تھی پاکستان کی, 9 سال لگ گئے تھے پہلا آئین بنانے میں. میں صرف ایک فیئر ان کو دے رہا ہوں, یحییٰ خان کو, کہ ان کی ایک تھنکنگ ہوگی کہ اگر ان کو انلمیٹڈ پیریڈ رکھا تو یہ تو آئین ہی نہیں بنائیں گے. اور اس وقت جو آئین نہ بننے کے بہت سے وجوہات تھے, بیکاز وہ 6 پوائنٹ عوامی لیگ کے completely contradictory to what the aspirations of the West Pakistanis was. They did not reflect anything that the people of West Pakistan wanted, whether they supported Bhutto or were against him. Because وہ بہت ہی کلوز ٹو, آپ سمجھ لیں, کنفیڈریشن اس وقت کے حساب سے, کہ جی اسٹیٹ بینک بھی الگ ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی, ایکسیپٹ فار کرنسی اور فارن پالیسی, ایوری تھنگ ایلس ول بی مینیج بائی دا پروونسز. تو یحییٰ خان نے LFO میں یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ 120 days میں
اگر اسمبلی آئین نہیں بنائے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. سو بھٹو کا اگر نیریٹو ابھی آپ یہ لیں کہ بھٹو واز سیئنگ کہ بھائی اگر ہم یہ اسمبلی کی سٹارٹ ہونے سے جب وہ میٹر چلنا شروع ہو جائے گا 120 days کا, اگر ہم پہلے بیٹھ کے کچھ چند فیصلے کر لیں براڈ بیسڈ کہ جی ٹھیک ہے 6 میں سے ہم 3 پر آپ کی ایگری کرتے ہیں, جو 6 پوائنٹ ہیں آپ کے 3 پر ہم ایگری نہیں کرتے, بیکاز آفٹر آل ہی واز ریفلیکٹنگ دی ایسپریشنز آف دا پیپل آف ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی پنجاب, آئی مین وچ واز دا پروونس. رائٹ. تو اس بیسس پر تو بھٹو کہاں سے رسپانسبل ہو گیا؟ صرف ایک اس کا فیصلہ ہوا تھا نا. دیکھیں تو دسمبر میں اسمبلی کال نہیں ہوئی, دسمبر 7 کو الیکشن ہوا, جنوری میں نہیں کال ہوئی. اینڈ look at the grievances of the Bengalis over 24 years already. True. So they are now getting hyper and hyper and hyper. یہ بھائی ابھی آپ 3 ہفتے نہ اسمبلی کال ہوئی نا تو ہنگامہ مچا دے گا عمران خان ہو, نواز شریف ہو, جو بھی ہو. صحیح ہے. تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بیک ڈور, کیوں نہیں اسمبلی بلائی جا رہی, کس چیز کی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں؟ بینظیر واز ایکچولی ٹاکنگ دس ان دسمبر 88 اسحاق خان نے بڑا وہ ریفلیکٹ کرتا تھا کہ دوسرے ضیاء کنٹینیویشن تھی نا زیادہ کی وہ. بالکل. تو یہ فورن منسٹر آپ کا نہیں ہوگا, انٹیریئر نہیں ہو جیسے ابھی. گڈ ون. اینی ویز تو جنوری میں نہیں بلائی, فیبرری میں جا کے فیبرری کی 24-25 کو بلائی اسمبلی 3 مارچ کے لیے. ٹھیک. اینڈ بھٹو اپوزڈ اٹ. رائٹ. اسی پر آیا کہ ٹانگیں توڑ دیں گے جو چاہے گا یہاں سے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ڈھاکہ میں بلایا. You can disagree, you can disagree, you can condemn him for والد صاحب کیا کہتے تھے؟ چلیں والد صاحب کیا کہتے تھے سر؟ وہ کچھ والد صاحب اس کو بالکل اس ایک پہ رائے پر لیتے ہی نہیں تھے. اچھا. وہ ایک تو بنگالیز کا 24 سال کا گریونسز کی بات کرتے تھے, بیکاز بلٹ اپ ہوتا ہے نا. It is not, I mean, you can't just, countries don't disintegrate just because of 1 event or 2 events or 3 events. 48 میں آپ نے بنگالی آپ نے لینگویج ان کا ایکسیپٹ نہیں کیا. بالکل. I mean, so اس وقت ایک ریاکشن آیا. 50 میں یا 51 میں الیکشنز ہوئے فرسٹ ٹائم ایسٹ پاکستان اسمبلی کے, پیورلی ایسٹ پاکستان اسمبلی کے. اس میں 300 سیٹیں تھیں. ٹھیک ہے. سو مسلم لیگ ایز دی اونر آف پاکستان تھاٹ کہ تو ہم ہی جیتنا چاہیے ہمیں. سو 200 ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنی تھی بنگالیز پیورلی, وہ 288 سیٹس جیت گئے, مسلم لیگ کو 12 ملی. تو یہاں گورنر جنرل صاحب نے ڈیزالو کر دی اسمبلی. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو اباؤٹ دی گریونسز. آئین بنا تو آئین میں وہ ریکگنائز نہیں کیا 1 man 1 vote, بیکاز دیٹ واز دا فیئر. تو انہوں نے کہا جی یہ 2 صوبے ہوں گے, ایک ویسٹ پاکستان ایک ایسٹ پاکستان, irrespective of the population, ٹھیک ہے, equal number of seats ہوں گی. بنگالیز obviously reluctantly must have agreed to that. سیلویج ہو سکتا تھا. پھر اس کے بعد الیکشنز کا جب آیا تو ایوب خان آ گئے. رائٹ. تو 10 سال دیکھیں نا, یہ چیز جو ہوتی ہے نا, جو پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ ایک کنٹری میں جس کی پاپولیشن میجورٹی ہے, they were not part of the decision making process. Right. نہ بیوروکریسی میں ان کی کوئی صحیح تھی, نہ ملٹری میں ان کی صحیح. بالکل. ایوب خان کے وقت. So they were cut off from the decision making process. تو سر آپ کی بات سن کے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے والد صاحب جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کریکٹر ان کا تھا اس پورے ایپیسوڈ میں, he was of this opinion کہ زیادتیاں ان کے ساتھ بہت ہوئی, بہت زیادہ, اور یہ کوئی ایک پرٹیکولر واقعہ نہیں تھا جو 16 دسمبر ہوا, and it could have been avoided. Right. سر پھر یحییٰ خان کے بھی بہت مسٹیکس تھیں. بالکل تھیں سر. not recognizing the sensitivity, not recognizing the consequences of the military operation. Right. کہ کس لیول پر ملٹری آپریشن کرنا ہے. زبیر صاحب ایک کیا پاکستان میں ایسا بھی طبقہ تھا جو اس وقت کہتا تھا یار جان چھوٹے یار. بائی دا وے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, بالکل ایسا طبقہ تھا. میں کس بیسس پر کہہ رہا ہوں, I read a lot of books. Okay. سو اگر آپ وہ پرانی بکس پڑھیں, فار ایگزامپل ایوب خان کی اپنی ہے فرینڈس ناٹ ماسٹرز. ایک اور ہے کتاب جو ایوب خان کے ساتھ تھے, انفارمیشن سیکرٹری گوہر, الطاف گوہر واز دا کلوزسٹ گائے ان اسپائٹ آف ہز پوزیشن انفارمیشن سیکرٹری, بٹ ہی واز سپوز ٹو بی دا گائے کلوزسٹ ٹو ایوب خان. انہوں نے جو بک لکھی اس کا ٹائٹل ہی ایوب خان ہے. پھر جنرل موسیٰ نے کتابیں لکھی ہیں, باقی اور بہت سے لوگوں نے کتابیں پڑھی. اگر آپ پڑھیں اس میں آفیشیل میٹنگز میں بڑا کلیئرلی انڈرسٹوڈ تھا کہ ایسٹ پاکستان الگ ہو جائے گا. ٹھیک. اینڈ بیسکلی جو لوگوں کا یہاں ویسٹ پاکستان کی یہ لیڈ تھی, ان کے تھنکنگ یہ تھی کہ یہ برڈن ہے ہمارے لیے. اور پھر جب وہ الگ بھی ہو گیا تھا تو ہم بڑے خوش تھے جب کسنجر نے کہا انٹرنیشنل باسکٹ کیس ہے بنگلہ دیش, یہ تو بالکل تباہ ہو جائے گا, اور آج مطلب بالکل وہ الگ ہے. تو یس ویسٹ پاکستان ریٹ کا یہ تھا. زبیر صاحب پھر پاکستان آپ کراچی آ جاتے ہیں, ماشاء اللہ آپ کے بھائی. ویسے ایک گتی تو ذرا سن جائیں, آپ کے آئی بی اے کی ڈگری میں نام محمد زبیر لکھا ہوا ہے یا زبیر عمر لکھا ہوا ہے؟
یہ آپ کے بھائیوں کے مختلف نام کیوں ہیں؟ منیر کمال صاحب یہ ہمارے والد صاحب ظاہر ہے اس کا اچھا جواب دے سکتے ہیں. کبھی پوچھا نہیں مجھے تو بہت عرصے بعد یہ پوچھا تھا. ایک بھائی ہے ان کا نام ہے صادق عباس, منیر کمال, اسد عمر, محمد زبیر. اب یہ کیا ایشو ہے سر؟ یہ کبھی اچھا یہ ایسے ہے جس طرح بائی دا وے اسد کا نام اسد عمر نہیں تھا. اچھا یہ اس وقت جب میٹرک, پہلے کوئی برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. سو میٹرک واز دا فرسٹ ٹائم جب آپ کا آفیشیلی کوئی چیز آتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ جو بھی بھر دیں نا تو وہ ایکسیپٹ ہوتا تھا. جو بھی ڈیٹ آف برتھ بھرتے ہیں, جو بھی نام بھرتے ہیں. تو اسد کا نام تھا اسد فاروق. یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو اس نے اسد عمر بھر دیا. تو ادروائز یہ بڑی مزیدار بات. جب تک ہم نوکری کر رہے تھے نا, کوئی کنفیوژن, یہ کنفیوژن صرف پالیٹکس میں آ کے ہوئی. بالکل ایسی. اچھا بیکاز میں آئی بی ایم میں تھا, نو ون نیو اسد عمر. سر میں جب یونین بینک میں ہوتا تھا تو اسد عمر صاحب, سوری منیر کمال صاحب اس زمانے میں یونین بینک شوکت ترین کی ٹیم میں ہوا کرتے تھے. میری وہ پہلی نوکری تھی جو میں نے آئی بی اے کے بعد کی تھی. اور پھر کافی عرصے بعد کسی نے مجھ سے کہا یار یہ منیر کمال جو ہیں یہ محمد زبیر کے بھائی ہیں. میں نے کہا یار ایک تو نام, ان کا نام یا تو اسد سوری زبیر کمال ہو جاتا تھا. اچھا منیر رکھا. اور اس وقت میرے فادر کی ٹرانسفر ہوئی تھی ترکی. تو نہیں ترکی. تو کمال اتاترک اس وقت ہیرو تھا. ویری نائس سر. چلیں آج سمجھ میں آ گئی یہ بات. تو فاروق بھی اس لیے رکھا تھا کہ اس وقت جب اسد پیدا ہوا تھا تو میرے فادر اس وقت سعودی عربیہ میں تھے, انگیج ود دا سعودی آرمی. اوکے. تو وہ جب ان کو خبر ملی تھی تو وہ وہ خانہ کعبہ کے جس دروازے سے آتے عمر فاروق. اوکے. کمال ہے سر, زبردست, انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ فیکٹ. سر پھر آئی بی اے آپ پہنچ گئے جی, اور آئی بی اے سے گریجویٹ ہوئے اور یو وینٹ ٹو آئی بی ایم دین. تو اس زمانے میں تو آئی بی اے کی بڑی ابھی بھی ہے رسپیکٹ ہے, لیکن اس وقت آئی بی اے واز دا اونلی بزنس اسکول ان دا کنٹری. ٹھیک. سو اس میں ایک جو مشکل بات تھی کہ ظاہر ہے اس کا انٹرنس ٹیسٹ بہت پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے اور بڑا وہ ڈفیکلٹ. اور اس وقت جو سسٹم تھا نا, ایک ڈائریکٹ ایم بی اے ہوتا تھا جو 2 سال کے لیے, اور ایک ہوتا تھا کچھ 30 یا 35 بچے ڈائریکٹ ایم بی اے میں آتے تھے گریجویشن کے بعد, اور ایک ہوتا تھا بی بی اے پروگرام وچ از 2 years بی بی اے اینڈ دین 1 year ایم بی اے. آپ کا وہ بی بی اے شروع ہو چکا تھا آپ کے زمانے میں جو تو بعد میں؟ اچھا آپ کے زمانے میں ہو گیا تھا. اوکے. وہ چینج ہوا تھا بی بی اے. ٹھیک ہے. پہلے اوریجنل یہ ہوتا تھا 2 سال اور پھر وہ ایم بی اے. اوکے. تو میرا خیال ہے کہ 200-250 پورے سال بھی گریجویٹ کرتے تھے رائٹ پورے پاکستان سے. ٹھیک ہے. اور اس وقت اکانومی بھی اچھی تھی پاکستان میں, ٹیررزم ویرزم کی. اور سر آپ کون سے سال کی گریجویٹ؟ 81 کے گریجویٹ. تو کوئی ٹیررزم ویرزم کا کوئی وبا نہیں تھی. ٹھیک ہے. سو یو نیم اینی امیریکن, یورپین اور فار ایسٹرن بینک دیٹ وازنٹ آپریٹنگ ہیئر ان پاکستان, سارے سب تھے. ایون بنگلہ دیشی بینک بھی, ایون فرینچ بینک بھی, مذاق نہیں کر رہا. ہاں سر. اور ٹچ بینکس اینڈ سو کون سی ایئر لائن تھی جو یہاں نہیں آتی تھی, اور سب کے اور یہ سارے ایکسپینڈ کر رہے تھے. چاہے سٹی بینک کو لے لیں, بینک آف امریکہ کو لے لیں, چیز مینہٹن, آپ کوئی بھی لے لیں, ڈوائچے بینک لے لیں, اب سو وہ جو 200-250 نکلتے تھے. تو ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا تھا آئی بی اے کے گریجویٹس کو, مشکل یہ ہوتی تھی کہ ہم کون سی آرگنائزیشن جوائن کریں. 6-7 آفرز ہوتے تھے. کیا بات ہے. تو آپ لاسٹ منتھ جو تھا وہ فائنل ٹیسٹ کے لیے نہیں پریپیئر کر رہے ہوتے تھے, آپ لوگوں سے مل رہے ہوتے تھے, ٹیچر سے, اپنے بڑوں سے, کہ میرے پاس یہ 5-6 آفرز آ چکی ہیں. ٹھیک. آپ کے زمانے میں کمپریہنسو ایگزام بھی ہوا کرتا تھا, وہ کمپری جو ایک فائنل بڑا ایگزام پورے دن ڈے لانگ ہوتا تھا؟ نہیں آپ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اچھا. سو یو چوز آئی بی ایم. سو آئی ہیڈ اے چوائس. اس وقت ظاہر ہے بینکس کا ایک ہمیشہ سے رہتا ہے, بینک آف امریکہ تھا, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ تھا, اس وقت بھی یہی کمپنیز تھیں جو زیادہ وہ ان تھیں. تو آئی بی ایم واز ایٹ دیٹ ٹائم دا بیسٹ کارپوریٹ ان دا ورلڈ, دا بیسٹ. وہ نہیں, وہ ہر سال ہوتا تھا. اور فارچیون کے کور اسٹوری, فارچیون کا ایک ہوتا تھا جو the most admired companies. Right. So from 1980 to 1990, the most admired on every count was IBM, on most counts. Physical working conditions, innovativeness, and brilliant career for everyone. I mean, we were able to get opportunities to work with the best in the world, and so on. So Munir Kamal pehle ja chuke the. He had got into Citibank. Okay. اسد نے جب گریجویٹ کیا 84 میں, تو اسد ایکزون میں. سو دیز ور دا 3 موسٹ ایڈمائرڈ ایکچولی 1 2 3. زبردست, کیا بات ہے. تو لوگ سمجھتے تھے والد صاحب کوئی تھا تعلق, تینوں امریکن کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں, ہو سکتا ہے. تو سر پھر ہاؤ لانگ ور یو دیئر؟ 26 years. اینڈ میرے خیال سے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آپ نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی تھی.
ہمارے سب بھائیوں کا یہ تھا ایکچولی. پتہ نہیں کیا ہمارے ذہن میں تھا کہ مطلب جسٹ وین وی ور میکنگ good money, you could say, when you come to a senior level. In fact, my first transfer to Paris was such کہ جب آپ میرے پاس پیسے آنے شروع ہوئے, ٹھیک ہے نا, مطلب پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے تو اسائنمنٹ پیسے آنے شروع ہو گئے which you could spend on. And you were on the finance side of things? Yeah, I was mostly on the finance side of things. Right. Mostly on the finance side of things. اور یہ پیرس کتنا عرصہ آپ کا اسٹنٹ رہا ہے؟ 3 years. 3 years you were there. اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی آپ؟ روم میں رہے. ملان. Very nice. دبئی. And the only place, these were very, Paris was the headquarter for all operations, IBM operations outside US. Outside US and Canada, sorry. So obviously big thing, na, آپ جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, the best resources. Milan was the headquarter for Southern Europe. And Dubai was the headquarter for Middle East Africa. MENA region. اور جوہانسبرگ نہیں, جوہانسبرگ اور ویانا, پہلے جوہانسبرگ تھا. جوہانسبرگ واز جسٹ کمنگ آف آفٹر اپارتھائڈ, سو دیر واز میسو انویسٹمنٹ کمنگ ان اینڈ IBM واز گوئنگ ان لارج نمبر. آپ جوہانسبرگ میں بھی رہے؟ تو وہاں, اور پھر ویانا بیکیم دی ہیڈ کوارٹر فار ایمرجنگ کنٹریز. یہ چینج ہوتا رہتا تھا, مجھے ابھی نہیں پتا کیا ہے. تو کبھی ریگریٹ تو نہیں ہوا آپ کو کہ میں چھوڑ دی یار, چلتے ہی رہتا, کام کرتا رہتا؟ I mean, I thought what will happen when I leave IBM. Within 2 days I was یہ پتہ نہیں ہمارے فادرس سے ہم نے انہیریٹ کیا تھا. جس طرح میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پالیٹکس میں جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے نا, کہ ہاؤ ایزیلی یو سیٹل ڈاؤن آفٹر اے بگ پوزیشن دیٹ یو ہیو ان گورنمنٹ. اوکے, کہ اگر آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا, آپ گورنر تھے تو کیا ہوا, ادروائز تو لوگوں کے زندگی محال ہو جاتی. بالکل ایسی. سو آئی وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو کراچی. آئی واز ان دبئی, سو آئی تھنک نو کوئی ریگریٹ کبھی بھی نہیں ہوا اس چیز کے حوالے سے. گورنر سندھ بھی بنایا گیا آپ کو, کتنا عرصہ گورنر سندھ رہتے سر آپ؟ 2 سال 1.5 سال. 1.5 سال. سو 6 مہینے بورڈ آف انویسٹمنٹ, 3 سال پرائیویٹائزیشن. تو سر یہ جو اچھا, زبیر صاحب نے گورنر ہاؤس سے مجھے بھی 2-3 دفعہ بلایا ہے کچھ تقریبات میں, اینڈ that was just to reflect my love for sports. Yes, absolutely. I thought anyone who talks about, میں یہی کہتا ہوں نا کہ اگر آپ وہ جو آج کل اسپورٹس منسٹر ہوتا ہے نا, وہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن والا, اگر میں کہتا ہوں کبھی اس کی زبان سے کبھی نام بھی نہیں سنا کرکٹ کا, کبھی دیکھا بھی نہیں کسی اسپورٹ. ہاکی کا حال دیکھیں سر جو اس وقت ہو رہا ہے. کم سے کم زبیر صاحب, میں زندگی میں پہلی بار آئی تھنک 1994 میں گورنر ہاؤس گیا. حکیم محمد سعید مرحوم اس بارے میں ہوا کرتے تھے, انہوں نے ہمارا ایک بزم ہمدرد نونہال ہوا کرتی تھی, تو اس کے لیے وہ بچوں کو بلایا کرتے تھے. اس وقت تو ہم میں سمجھ عقل نہیں تھی, آئی واز جسٹ 13 ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. لیکن آپ نے جب مجھے بلایا تھا اور میں نے جب وہ گورنر ہاؤس کا پرتعیش ماحول اور سب کچھ دیکھا سر, دیکھ کے آپ کے اندر کا ایک مڈل کلاس بندہ جو تھا وہ گھبراتا تو ہوگا کہ یار اس ملک کا کتنا پیسہ ان عمارتوں میں لگ رہا ہے. بالکل, اس کی بات بالکل صحیح تھی. جو عمران خان یہ کہتا تھا نا کہ جس دن ہم جیتیں گے تو ساری دیواریں گرنے شروع ہو جاتی ہیں. آئی مین اگر وہ اس کو سیریسلی کہنے کا طریقہ یہ تھا, وچ آئی آلسو پرپوزڈ, بٹ آئی واز دیئر ان دا موسٹ ڈیفیکلٹ 1.5 years. دس واز دا فائنل, جب ہمارے پاس پاور نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس 1.5 year میں 1 year was without Nawaz Sharif, so the power had shifted out of our control. تو I was saying کہ جی یہ بات یہ ہے کہ گورنر ہاؤس تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا. گورنر ہوتا ہے, پھر اس میں بہت سے, یا تو CPLC کا بھی آفس ہے, 400 لوگ کام کرتے ہیں, ملٹری سیکٹری کا بھی گھر ہے, ADC کا بھی گھر ہے, اور بھی بہت کچھ ہے. تو بات یہ ہے کہ ریزنیبلنس ہونی چاہیے. مطلب ریزنیبلنس یہ تو یہاں گورنر ہاؤس اتنا بڑھایا تھا کہ کچھ ایریا تو اتنا زیادہ ایریا تھا جس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے تھے نا. سو وہ بالکل وہ لگائی ہوئی ہیں, تاریں لگائی ہوئی ہیں. اس کے بعد وائی از اٹ, وائی آئی مین اے کنٹری لائک پاکستان. آلسو دا فیکٹ کہ جس طرح وہ مجھے کچھ لوگ کہتے تھے نا, میں کہتا تھا کہ اگلے ٹرم میں نے کچھ اور کرنا ہے نا, مطلب سینٹر میں اگر PMLN کی حکومت ہے. تو مجھے کسی نے کہا یار بات سنیں, آپ ساری عمر ویگنوں میں پھرتے تھے, آپ کے پاس یو ہیو دا موسٹ پریسٹیجیس جاب, سب سے بڑا گھر سندھ میں آپ کے پاس, سب سے بڑی بڑی کاریں آپ کے پاس, سب سے زیادہ نوکر چکر آپ کے پاس ہے. آپ کو اور کیا چاہیے ایک مڈل کلاس آدمی کو؟ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار مزہ نہیں آ رہا ہے اس کا. بٹ آئی ڈڈ پرپوز ٹو دا پریزیڈنٹ دین, یار اس پر پلیز کچھ کریں. لاہور کا پتہ نہیں آپ نے گورنر ہاؤس دیکھا ہے, اندر سے نہیں دیکھا, باہر سے. لیکن بٹ اگین وہ چہانا پن ہے, انگریزوں کے زمانے کی, یہ سر انگریزوں کے زمانے کی وہ ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم پتہ نہیں کیوں اسٹیپ اٹھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. آئی مین اگین سم ون لائک عمران خان
thought was very revolutionary. چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے گورنر کا ملٹری سیکٹری, کیوں ملٹری سیکٹری؟ کام کرنا ہے نا کسی نے, صحیح, تو کام بس پومپ اینڈ شو کی بات. سر ریڈیو چینل بنانے کا خیال کہاں سے آیا؟ یہ تو ایکچولی میرے, آپ کو پتہ ہے, پارٹنر شیر اسپند, he was the one who thought about it. This is when I was with IBM. Okay. And he was going to set up and اس وقت ظاہر ہے خرچے کے لائسنس 35 لاکھ کا تھا کراچی کا, تو 35 لاکھ لائسنس تھا اور تقریباً 35-40 لاکھ کا ٹوٹل سیٹ اپ تھا. تو اس وقت اوبیسلی وی ایگریڈ, بٹ میری اس وقت شرط تھی کہ آپ کو کوئی نہیں آتا ریڈیو, ہائر اے پروفیشنل اینڈ گیو ہم اسٹیکس فار فری, which we did. میدی صاحب جو, yeah, and it ran so well. I mean for up to 20 years سے زیادہ, 2003 میں لانچ ہوا تھا, but for first 10-15 years so we made a lot of money, tons of money. And you sold off your licenses to some after this thing we did جب پیمرا نئے لائسنسز ایشو کر رہا تھا 2008 یا 2009 میں, تو اس وقت ہم نے لاہور, کراچی اور اسلام آباد کا اور لیا تھا. We opened in Lahore, right, but then we were negotiating with marhoom Zafar Siddiqui. So we thought we sold it to him at a very good price. میں اس لیے بتا رہا ہوں بیکاز میں نے بھی جو شروع میں بتا رہا تھا, میں نے بھی اسٹارٹ اپنا ریڈیو اپنا کراچی 107 سے جو زبیر صاحب کا چینل تھا وہاں پہ کیا تھا, اور میں ہمیشہ ان کو بڑا کریڈٹ بھی دیتا ہوں کہ جب پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہیں, جس وقت لاہور جانے کی بات ہوئی تھی, سو مینجمنٹ میں کچھ لوگ مجھے لاہور نہیں شو کروانا چاہ رہے تھے, وہ کہتے تھے یار یہ بہت پولیٹیکلی انکلائنڈ ہے, یہ لاہور میں پتھراؤ کروا دے گا, لیکن زبیر صاحب نے اس وقت اسٹینڈ لیا تھا, انہوں نے کہا تھا نہیں یار یو شوڈ ڈو دی شو. بھائی کیا مسئلہ ہے, اس کا مطلب ہے آپ کا کچھ غلط ہے, آپ کچھ دل میں چور ہے, آپ جواب دیں نا. بالکل زبیر صاحب, آپ ذرا اینڈ کی طرف آتے ہیں. عمران خان کا دیکھیے, عمران خان جو اس وقت پولیٹیکل ویو انجوائے کر رہا ہے پاکستان میں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اکثر مذاق میں یہ بات بولتا ہوں کہ عمران خان کا جو اس وقت نیریٹو اس نے پکڑ لیا ہے اس وقت, وہ پاکستان کے کسی بھی انقلابی سیاست کا, ایک سیاست دان کا, اٹ وڈ ہیو بین اے ڈریم کہ یار یہ والا میں نیریٹو کاش اس کو اون کر لیتا جو عمران خان نے اب اون کر لیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر ناؤ, ڈو یو سی اینی فیوچر کہ عمران خان بالآخر ایک بار پھر سے کچھ نظر آتے ہیں؟ ایکچولی دیر آر ٹو تھنگس ہیپننگ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ ہیپنڈ. ایک تو دا اولڈ پولیٹیکل منترا واز ناٹ ایکسیپٹیبل بائی دا ینگ مڈل کلاس ایجوکیٹڈ اربن ایجوکیٹڈ الیکٹیبل مائنڈ سیٹ کہ یہ ادھر سے وہ مطلب وہ دیکھنا. ایک تو یہ پاکستان میں بہت سی خرابیاں ہیں, اکانومی کو دیکھ لیں, کسی جاب اپرچونیٹیز کو دیکھ لیں, ایجوکیشن کا حال دیکھ لیں, ہیومن ڈیولپمنٹ سائڈ پر دیکھ لیں کہ مطلب خرابی خرابی ہے. رائٹ. تو لوگوں کے لیے ایک یہ شارٹ آف ریولیوشن نا, پیپل ور اسپیکنگ آؤٹ. اوکے, اینڈ جسٹ ایٹ دیٹ ٹائم عمران, سو وہ کہتے ہیں نا 90s کے سیاست کی, جی یہ جو ینگ جنریشن ہے, اسپیشلی میں وہ بات کر رہا ہوں, سپوز کریں کہ 18-20 ایئر اولڈ لڑکی ہے, گوئنگ ٹو لامز اور IB اور ویر ایور, حبیب یونیورسٹی, اچھے میڈیکل کسی اس میں, اس کی جو تھاٹ پروسیس ہے نا, وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ کہیں اور سوچ رہی ہے, کیونکہ آج تو اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی US اور ورلڈ کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہے, ڈسپائٹ دا بین آن ایکس, وہ انسٹاگرام اور ڈسپائٹ دیٹ. تو وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتی کہ ہماری لیڈرشپ کر کیا رہی ہے. تو شارٹ آف ریولیوشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دین دے واٹ ایور اپرچونیٹی دے گیٹ, دے ایکسپریس دیئر ڈسمے کہ یار یہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ 90s-80s کی سیاست نہیں چاہیے ہمیں, وہ چاہیے. پتہ نہیں آپ نے ایک وہ نیٹفلکس پر ایک ٹرننگ پوائنٹ, کولڈ وار اینڈ دا بوم, دیٹس اباؤٹ دا ڈسمینٹلنگ آف دی فارمر سوویت یونین اینڈ دا ایسٹرن بلاک, اینڈ اسپیشلی وہ آئرن کرٹن ہوتا تھا نا, تو آئرن کرٹن کی سب سے بڑی ایگزامپل تھی دا برلن وال, which had divided Berlin into two, one part in East Germany, one in West, totally two systems. How people revolted. So اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں, جو پولینڈ میں پھر جس طرح سے ہوا, جو چیک ریپبلک میں ہوا, سوویت یونین, رشیا میں اٹسیلف جیسے ہوا, ٹینکس آ گئے, بورس ایسن اس پر چڑھ کے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو کئی چیزیں ہوتی ہیں نا, بہت بڑی ہوتی ہیں, ہمارے عام لوگ اس کو ڈائجسٹ ہی کرتے, نہیں یار ایسے نہیں ہوتا, دیکھنا طریقہ ہوتا ہے بڑے اس سے اچھے طریقے سے. تو بہت سی چیزوں میں, اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نجم سیٹھی کا ایک دیکھ رہا تھا کہ جس طرح ابھی مروت نے ذکر کیا, سعودی عربیہ واز آلسو انوالوڈ.
تو اس کی انالیسس وچ آئی ایگری بائی دا وے ود نجم سیٹھی، یہ بالکل اس نے عمران کی تھنکنگ ریفلیکٹ کی ہے. یہ اب وہ 1947 یا 1960 یا 70 او یار اس نے کیا کہہ دیا، دس از واٹ پیپل لائک. یار اب چیلنج کریں، یہ کیا مطلب ہے یار. ایک میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ 80s میں جو ہوا پاکستان میں، 90s میں جو ہوا، پاکستان واز دا بیٹل گراؤنڈ فار فارن پاورز. ٹھیک ہے نا. اینڈ وی ور پلئنگ، سم پیپل ور پلئنگ دس وے اینڈ سم پیپل ور پلئنگ دس وے. تو وہ جو واٹ پاکستان، آئی ایم ناٹ سیئنگ پاکستان نیڈز اے ریولیوشن، بٹ پاکستان نیڈز سم تھنگ بگ. اور وہ سم تھنگ بگ ان دا شارٹ ٹرم نیور لکس گڈ، نیور لکس گڈ. بیکاز آپ چیلنج کر دیکھیں نا، ایران کو لے لیں. یو مائٹ ناٹ ایگری ود دا وے ایران از ڈن ٹوڈے، بٹ وہ شاہ ایران کو گرایا گیا تھا، ایک بڑا ہنگامہ ہوا تھا. مطلب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوئی تھی. I mean for that matter Russian revolution. So I am not advocating a revolution. What I am saying is کہ this is a general thing کہ عمران نے اس چیز کو کیپچر کر لیا. That people have discontent, they are not satisfied with the way Pakistan has been run over the last 50-60 years. And there is a serious change that Pakistan needs, which needs to involve the urban educated, the rising urban educated, which have far less opportunities. میں نے جس طرح IBA کا آپ کو ایگزامپل دی, which have far less job opportunities. اور ایون جن کو مل بھی جاتی ہے ان کے لیے بھی اب میں تو وہ کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ when I graduated from IBA and got into IBM, so things are becoming difficult, not getting easier. آپ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں، آپ غربت کا دیکھ لیں، آپ مہنگائی کا دیکھ لیں، آپ بے روزگاری کا دیکھ لیں، آپ قرضوں کا دیکھ لیں، یو نیم اٹ، فسکل ڈیفیسٹ کا دیکھ لیں. آئی مین the pace with which all of these things are getting worse. So fiscal deficit اگر آپ مطلب صرف mark up payments this year will be more than 8.4 trillion rupees. Which is ہماری collection. Exactly. تو آپ جتنا کلیکٹ کر نہیں رہے، آپ کلیکٹ کر رہے ہیں اور مارک اپ پیمنٹ کر رہے ہیں. اینڈ صرف اس سال کا بھی میں کل پڑھ رہا تھا کہ فار دا فرسٹ 8 months کا 5.5 ٹریلین بورو کر چکے. وہ یاد ہے عمران خان نے ہی ہمیں سکھایا تھا کہ پہلے 60 سال میں 6,000 ارب ملا کیا تھا، پھر اس سے اگلے PMLN اور PPP نے ملا کے 24,000 25,000 ارب تک پہنچا دیا تھا. 25,000 ارب ان 70 years. ٹھیک ہے. بٹ اب جو پیس ود وچ اٹ ہیز گرون، بیکاز آپ کا جتنا بڑا GDP ہوگا اتنا بڑا آپ کا، اگر آپ ادھر مینٹین بھی کریں 5% یا 6% فسکل ڈیفیسٹ، تو اماؤنٹ وائز آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ہوگا. اینڈ ود اے پالیسی ریٹ آف 22%، تو دس از اے ڈیزاسٹر. سو دیر از نتھنگ فار دوز پور اینڈ اسپیشلی دا ماسز. آئی مین وہ تو اب میں تو حیران ہوں کہ وہ وہاں سے ریولیوشن کیوں نہیں. آئی مین 2.65 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے جس ملک میں close to 50% kids below the age of 5 are stunted, which means normal growth نہیں ہے. جس ملک میں صاف پینے کا پانی نہیں اویلیبل ہے. اب وہ جو ہمارے ہاں ایک ہوتے ہیں نا، جو ایلیٹ ہوتا ہے وہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہے، وہ ایلیٹ ہی دے سکتا ہے کہ جی وہ دیکھیں انڈیا میں کیا ہے. بھائی مجھے انڈیا سے کیا انٹرسٹ ہے؟ ایک تو انڈیا میں بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، بہت گیپ بڑھ رہا ہے. بٹ ایون اف اٹ واز ناٹ ٹرو، مجھے ان بچوں کا خیال ہے یا نہیں ہے؟ اگر مجھے اپنے بچوں کا اتنا خیال ہے کہ مجھے رات کو نیند نہ آیا اگر میرا بچہ اسکول نہ جائے، تو جو دادو اور مرید کے میں بچہ ہے وہ جب اسکول نہیں جا رہا اور امید بھی نہیں ہے جانے کی، تو پھر ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ اس لیے نیند آ رہی ہے کہ وہ ہمارا بچہ نہیں ہے. دس از دا وین یو اسپیک دس لینگویج ان اے فارمل ہائی لیول میٹنگ، عدیل، پیپل ڈونٹ لائک یو. کیونکہ میں کہتا ہوں جب آپ بجٹ پاس کرتے ہیں اور ڈیسک بجاتے ہیں، یو آر ایکچولی اپروونگ کہ یہ پھر اسکول نہیں جا سکیں گے. اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کوئی بھی آپ پاورٹی کا دیکھ لیں نا، I mean it's going above 40%. Look where India is today in the poverty numbers. Look where Bangladesh is today. So آپ population growth ہے. I mean the things، میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ سائڈ پر ہوتی ہے نا، یہ سوسائٹی کو فکس کرتی ہے تاکہ آپ کا اکنامک گروتھ سسٹینیبل بیسس پر آگے بڑھے گا. بھائی آپ ایک بڑی، اور اس کا سمپل کوئی اتنی آپ کو اکانومسٹ ہونے کی ضرورت نہیں. جو آپ اپنے گھر میں فارمولا کرتے ہیں وہی نیشنل لیول پر کرنا ہے. اگر آپ کے گھر میں 4 بچے ہیں تو 4 کو پڑھائیں گے نا. صحیح بات.
ادروائز آپ کو پتا ہے کہ اگر 2 کو نہیں پڑھائیں گے تو فیوچر نہیں ہے ان کا. بالکل. سو وین اٹ کمز ٹو نیشنل لیول ڈیسیجن میکنگ, وائی زبیر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یار ہم پیچھے رہ گئے ہیں, ہماری مزری ہے تمام, ان سب لوگوں کو کیا عمران خان ایک لیڈر نظر آ رہا ہے کہ یار ہی از دا ون جو از گوئنگ ٹو برنگ دا سیلویشن, کیا یہ وجہ ہے؟ Most probably anyone who will talk challenge the status quo. Right. Anyone who will challenge the بھٹو صاحب کو کیوں سب پیچھے لگ گئے تھے, he was challenging the status quo. ٹھیک. He was saying کہ یہ ایوب خان والا نظام نہیں ہے, یہ پاکستان, this is not the way Pakistan should be run. Right. So anyone who would talk on those lines, ٹھیک. that is why I say کہ چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, عمران خان is a leader representing the largest number of Pakistanis. ٹھیک ہے, تو اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, he has to be part of the decision making process how Pakistan should go from here. اس میں زرداری صاحب بھی ہوں, اس میں نواز شریف صاحب بھی ہوں, جو بھی اور ہوں, لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سب سے پاپولر لیڈر کو اندر بند رکھ کے آدھی پاپولیشن کو تو نہیں آپ عریبین سی میں پھینک کے آپ آگے چلا سکتے نا. سو یہ جو اس کا آرگومنٹ دیتے کہتے ہیں وہ تو کورٹس چلائے گا. بھیا آج کل آپ ٹی وی پر ڈسکشن دیکھ لیں, اسی سے پتہ چل جاتا ہے. کسی کا بھی پروگرام دیکھ لیں, وہ ڈسکس کر رہے تھے عمران خان کا فیوچر از ڈپینڈنٹ آن دی اسٹیبلشمنٹ, ناٹ آن شہباز شریف, ناٹ آن دا کورٹس, ناٹ آن عوام. بڑا کھلا بات ہو رہی ہوتی ہے. دیکھا نا یہ اسٹیٹمنٹ دے دی اس نے, مروت نے, یہ کیسی اسٹیٹمنٹ دے دی. وہ خوف وہی ہے. بٹ میرا کہنے کا مطلب یہ بھائی, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کسی کو بھی کھل کے بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یو کین ڈس ایگری, ڈبیٹ, آرگیو and have your own point of view, but دبا کے رکھنا is no more possible. True. زبیر صاحب آخری میں بالکل میں جاننا چاہوں گا, do you miss not being in active politics? Yes, I miss. So کسی کبھی آپ دیکھتے نا, وہ ایون پی ٹی آئی کا لاہور میں جلسہ دیکھ رہا تھا, میں مروت کر رہا تھا. جی جی. I am speaking about مروت so often. So آپ by the way he is an example. Yeah. کہ what a populist leader. پورا پی ٹی کراچی میں الیکشن, فیبرری کے الیکشن سے پہلے 25 بندہ نہیں نکلتا تھا, بالکل, بیکاز آف دا فیئر. اوکے, وہ آیا, اس نے 10,000 بندہ نکال دیا. اور وہ کہتے تھے سارے, میں نام نہیں لوں گا پی ٹی آئی کے لیڈر, وہ یہ بڑا ایسی ہے, جنکی ہے, فلانا ہے. بھائی جو سب سے نمبر 1 پرابلم آپ کا ہے وہ ایڈریس کر رہا ہے. بالکل, ہی از ریموونگ دیٹ فیئر. بت توڑ دو, وہ جو کہتے ہیں خوف کے بت توڑ دو, وہ آپ کو باہر نکال رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ کس کے. آپ کا جو اس وقت بیانیہ بن رہا ہے وہ تو بہت ہی, جو لوگ آپ کو پچھلے کئی مہینوں سے سن رہے ہیں, تقریباً 1 سال سے سن رہے ہیں, وہ تو دیٹس ویری کلوز ٹو واٹ پی ٹی آئی از سیئنگ رائٹ ناؤ. کبھی کوئی کہیں سے کوئی بازگشت سنائی دی گئی کہ یار زبیر کو ذرا بات کرو پی ٹی آئی کے لیے, کچھ اس طرح کی کوئی بات پہنچی آپ تک؟ وہ کوئی مذاق میں کوئی سیریسلی بھی بات کرتے تو میں کہتا ہوں پی ٹی آئی میں ابھی بات کس سے یہ نہیں پتا, آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, اس نے پریس کانفرنس کر دی, بھائی چھوڑ دیا اس نے, پی ٹی آئی چھوڑ دیا. پریس کانفرنس رک گئی ہیں میرا خیال سے الیکشن کی وجہ سے. By the way, apart from the jokes, I am very serious about that. People here from the other side, non PTI side, جو ان کے مخالفین ہیں, وہ بڑا اس کو ایڈمائر کر رہے تھے. آئی تھنک اس سے زیادہ خراب چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنی پالیٹکس میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کے باہر کریں. دیکھیں نا, بڑی سمپل سی بات ہے, پریس کانفرنسز مئی 9 سے پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھیں؟ رائٹ. سو اگر آپ پریس کانفرنس کو ایڈمائر کر رہے ہیں, از دس دا وے دا کنٹریز پالیٹکس ول بی رن؟ دس از ناٹ دا وے. لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے, کسی کو لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے, مجھے نہیں پتا, ہر ایک کا انڈیویجول کیس ہوتا ہے, کوئی زیادہ ڈرتا ہے, کوئی کم ڈرتا ہے. یہ آپ کسی پر نہیں تہمت لگا سکتے کہ جی آپ ڈر کیوں گئے تھے. یہ سب کو پتا کہ ڈرایا گیا تھا, بالکل, یا نہیں ڈرایا گیا تھا, بٹ دیر ہیز ٹو بی اے ویری ویلڈ ریزن. سم آف دا ویری گڈ پیپل لیفٹ پولیٹیکل پارٹیز, اور فیڈرل پارٹی, ایک چھوٹی موٹی پارٹی نہیں, ایک ریجنل پارٹی نہیں, آپ فیڈرل پارٹی وچ از اے نیسیسٹی فار پاکستان ایز اے فیڈرل کنٹری, اس میں ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وچ ریپرزینٹس آل پارٹس آف پاکستان. صحیح. اور اس میں آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اچھا, یہ اٹیمپٹ ہمارے ہر زمانے میں ہوا ہے. مجیب الرحمان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی, بھٹو کو تو مار ہی دیا کہ جی ختم ہو جائے گا, وہ آج بھی اس کے نام پر ووٹ مل رہا ہے. نواز شریف کو, بے نظیر بھٹو کو, پاپولسٹ لیڈرز کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا ہے. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. رائٹ. فائنلی سر, پاکستان ورلڈ کپ میں کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کرکٹ کے حالات تو, اب میرا تو خیال ہے کہ پاکستان پرابلی ہیز ون آف دا بیٹر ٹیمز ان دا لاسٹ فیو ایئرز. آلرائٹ. ایک تو وہ جو آپ کا جو بالنگ which was always a strength, right, actually is coming back to its level with the inclusion of Imad Wasim and Amir.
اچھا Imad Wasim is a match winner as we saw in the PSL with the bat and also with the ball. ایکسپیرینس بھی ہے, سب کچھ ہے. عامر ہے, اگین پیس بھی جنریٹ کر رہا ہے, ایکسپیرینس بھی ہے. سو آپ کے پاس لیفٹ آرم بھی ہے, آپ کے پاس رائٹ آرم اسپن بھی ہے, شاداب ہے, اور بھی اسامہ میر وغیرہ ہیں, اور ابرار ہے بہت زبردست. سو اسپن بھی ہے, پیس بھی ہے. آئی تھنک مڈل آرڈر میں ہماری بیٹنگ وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, جیسے انڈیا کی ہے. مطلب ہمارے پاس ہیں آن دا ڈے, جس طرح چل گیا اعظم خان ہے, بٹ وہ جس طرح سے 99 کی جو پاکستان کی ون ڈے سائڈ تھی نا, جس کو میں کہتا ہوں آل ٹائم بیسٹ, دا مکس آف دا بیسٹ بیٹسمین, انزی اور محمد یوسف اور شعیب اختر, پھر وسیم اکرم اینڈ سو آن, اینڈ پھر اظہر محمود, معین خان, سکلین. مطلب یو ہیڈ دا بیسٹ ٹیم اس وقت. وہ تو نہیں ہے, بٹ سو بیٹنگ میں مڈل آرڈر پہ تھوڑی سی گیپ ہے. بٹ اگین دیکھنے جانے کا پلان ہے, ورلڈ کپ جا رہے ہیں آپ پھر یو ایس؟ سم ون فائنینسز. سر کم آن, آپ یہ باتیں کریں گے پھر ہمارا کیا ہوگا سر؟ پھر ارے بھائی, زبیر صاحب کے ساتھ ایک بار ورلڈ کپ میں ملاقات ہوئی تھی, آپ کو یاد ہو پتہ نہیں, شری لنکا ہم جب گئے تھے, یو ور اسٹیئنگ ایٹ سنیمن گرینڈ. I had my interest. Yes, you I have seen World Cup in 2009 جو پاکستان جیتا تھا. Okay, you were there in London. اوول میں تھا, لارڈس میں آئی تھنک. It was in Lords, yeah, it was in Lords. Final تو Lords میں ہی کرواتے ہیں یہ لوگ, سوائے چیمپئنز ٹرافی. ہاں Lords تھا. Yeah, بالکل great. Sir, thank you so much. Thank you so much. بہت مزہ آیا. This, as I said, this is the longest conversation I had with Zubair صاحب, and it's good کہ یہ پوری کی پوری ریکارڈ ہو گئی ہے اس میں, ہوپ فلی ہماری ٹیم بغیر ایڈٹ کی یہ پوری کی پوری اس کو آن ایئر کر دے گی. سو اٹ واز اے لانگ ون, بٹ آئی تھنک آپ کو ذرا زبیر صاحب کی میں نے تھوڑے سے اور سوالات اس لیے پوچھے, جیسے میں نے شروع میں بالکل بات کی تھی, he is just not about politics. Politics is not his bread and butter. Maybe he's missing politics right now, lekin there's so much about his personality more than politics. So ایک بار پھر سے ہم شکریہ کرتے ہیں آپ لوگوں کا بھی, اور زبیر صاحب کا بھی شکریہ کرتے ہیں. سر, گڈ لک with your future ambitions. I hope آپ پاکستان کو مزید آگے سرو کر سکیں. آپ لوگوں کا بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت شکریہ. اسٹارٹ اپ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ اپنے میزبان عادل اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.